السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 28 ہے اور سورت ہے الممتحنہ۔ ممتحن امتحان لینے والے کو کہتے ہیں، الممتحنہ امتحان لینے والی۔ تو یہ سورت جو ہے اس کا پس منظر ذرا اس میں لمبا ہے کہ صلح حدیبیہ اور فتح مکہ، یہ درمیان میں 2 سال ہیں۔ جو ہم نے پہلے پڑھا نا کہ سورہ فتح میں آپ کو بتایا نا کہ وہ مسلمان جب عمرہ کرنے گئے تھے تو انہوں نے 6 ہجری میں، تو مکہ والوں نے ان کو وہاں پر داخل نہیں ہونے دیا، اور پھر وہاں پر ایک معاہدہ طے پایا۔ اس معاہدے کا نام ہے، وہ جو صلح ہوئی اس کا نام تھا صلح حدیبیہ۔ اب اس کے بعد ایک شرط اس معاہدے میں یہ تھی، بڑی دفعہ بار بار بتایا گیا ہے تو شاید آپ کو یاد ہو گئی ہو۔ ایک شرط جو بہت زیادہ جس پر مسلمانوں کو ہوتا تھا، افسوس ہوتا تھا کہ یہ کیسی شرط جو ہے، یعنی ہم مان رہے ہیں، دب کے ہم صلح کر رہے ہیں۔ ایک تھا کہ مکہ مکرمہ سے اگر کوئی شخص مسلمان ہو کر مدینہ منورہ آئے گا تو مسلمان اسے واپس بھیجنے کے پابند ہوں گے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آئی ہوگی آپ کو؟ چونکہ مسلمان مکہ کے بھاگ کر ہجرتیں کر کر کے جا رہے تھے نا، مسلمان ہوتے تھے تو ہجرت فرض ہو چکی تھی۔ تو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہ رہے تھے مدینہ میں، تو سب نے وہیں جانا تھا۔ تو مکہ کے مسلمان جب ہوتے تھے، نئے لوگ جو تھے مسلمان ہوتے تھے تو مدینہ جاتے تھے ہجرت کر کے۔ تو مکہ والوں نے شرط یہ رکھ دی کہ اگر کوئی ہمارا بندہ مسلمان ہو کر مدینہ جائے تو مدینہ والے واپس بھیجنے کے پابند ہوں گے۔ مدینہ والے اسے کہیں کہ چلو واپس جاؤ، ہم یہاں نہیں تمہیں رکھ سکتے۔ تو دوبارہ اس کے اپوزٹ سائڈ میں اگر مدینہ کا کوئی بندہ مکہ آ جائے تو مکہ والے اس کو واپس نہیں کریں گے۔ یعنی دونوں طرف میں اپنے لیے انہوں نے رکھا کہ ہم واپس نہیں کریں گے بندہ تمہارا، لیکن تم ہمارا بندہ واپس کرو گے۔ ٹھیک ہے، اب یہ چیزیں جو تھی کہ لیکن اس بات کا جو تھا نا، یہ جو آدمی تھی، مردوں کے لیے یہ شرط تھی، عورتوں کا پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا۔ عورتیں جو ہیں اس پر نہیں تھا اس شرط کا اطلاق۔ مسلمانوں ہو کر آنے والی جو عورتیں ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کا کے پاس جب وہ آئے مسلمان ہو کر مدینہ میں، تو جائزہ لیا جائے گا کہ واقعی یہ مسلمان ہو کر آئی ہے۔ تو اگر وہ واقعی مسلمان ہو کر آئی ہے پھر اسے واپس نہیں بھیجا جائے گا، اور اگر وہ شادی شدہ ہے اور اس کا شوہر مکہ میں رہ گیا ہے تو پھر اب اس کا کیا ہوگا، اس کے نکاح کا کیا بنے گا، مہر کا کیا بنے گا؟ کیونکہ نکاح جو ہے اگر وہ مسلمان ہو گئی ہے تو پیچھے کافر شوہر چھوڑ آئی ہے تو نکاح ختم ہو گیا۔ تو اب یہاں پر کوئی مسلمان مرد سے نکاح کرے تو پھر وہ جو حق مہر پرانے خاوند نے ادا کیا تھا
اس کا حق مہر کے اس کا کیا ہوگا. تو بہرحال اس طرح کے مسائل جو تھے وہ احکام اس صورت میں دیے گئے ہیں. تو اب جو عورتیں آئیں گی ہجرت کر کے تو ان کا جائزہ لینا ہے، انہیں آزما کر دیکھنا ہے کہ واقعی یہ مسلمان ہو کر آئی ہیں یا کہ ان کے آنے کا کوئی اور مقصد ہے. تو چونکہ ان کا امتحان لینے کا حکم دیا گیا، اللہ پاک نے ان کو کہا کہ ان کا دیکھو ٹیسٹ کرو کہ یہ واقعی مسلمان ہو کر آئی ہیں، اس لیے اس صورت کا نام ہے الممتحنہ. تو اب یہاں پر مسلمانوں کے نکاح میں ابھی تک بت پرست عورتیں بھی چلی آ رہی تھیں، یعنی ابھی اللہ پاک نے جدائی کا حکم نہیں دیا تھا. اگر شوہر مسلمان ہے تو بیوی کافرہ ہے لیکن وہ کٹھے رہ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا تھا کہ الگ الگ ہو جاؤ. تو اب اس صورت میں یہ بھی بتایا جائے گا کہ اب جو ہیں کافر میاں بیوی، مسلمان ایک ہو جائے پارٹنر اور دوسرا کافر ہو تو وہ اب نہیں رہ سکتے، اب ان کی جدائی ہوگی. تو یہ سب معاملات جو ہیں اس صورت میں ڈسکس کیے گئے. اور ایک اس کا پس منظر یہ ہوا کہ ہے کہ مسلمانوں کا کن لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھنا جائز ہے. تو غیر مسلموں کے ساتھ جو تعلقات ہیں دوستی وغیرہ کے، ان سے بھی خصوصی دوستی جو ہوتی ہے، دلی دوستی جو ہوتی ہے، ان سے بھی اس صورت میں منع کر دیا گیا. اب غیر مسلموں کے ساتھ تمہارے تعلق غیر مسلم قوموں کے ساتھ یا غیر مسلم جو جب اکٹھے رہ رہے تھے تو کئی تعلقات تھے، تو اب وہ بھی بیان کر دیا گیا کہ دلی دوستی جس میں کہ رازداری کا تعلق ہو وہ نہیں ہو سکتی. اور اب جب یہ والا چل رہا تھا معاہدہ، تو انہوں نے ایک شرط یہ لکھی تھی کہ آئندہ 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی، لیکن انہوں نے 2 سال کے اندر اندر ہی معاہدے کی شرطیں توڑ دیں. مکہ والوں نے معاہدے کی شرطیں توڑ دیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر واضح کر دیا قریش کے لوگوں پر کہ ٹھیک ہے اب معاہدہ باقی نہیں رہا، اس لیے اب وہ جنگ والی شرط بھی ختم ہو گئی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیاری شروع کر دی کہ ایک فیصلہ کن حملہ کریں گے مکہ پر، کفار پر. اور اس بات کا آپ نے اہتمام رکھا کہ یہ تیاری خفیہ ہو، قریش کو پتہ نہ چلے کہ ہم لوگ حملے کی تیاری کر رہے ہیں. اب یہاں پر جب اس صحابہ کرام کو بتا دیا کہ یہ خفیہ ہوگا اور اس کا کسی کو پتہ نہیں چلے گا، تو یہاں پر ایک واقعہ ایسے پیش آیا کہ ایک عورت تھی، سارا اس کا نام تھا، وہ نہ گانا بجانا کر کے اپنے پیسے کمایا کرتی تھی. تو وہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئی اور اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ مسلمان ہو کر نہیں آئی ہے بلکہ شدید مفلسی میں مبتلا ہے، کیونکہ جنگ بدر کے بعد جو عیش و عشرت کی محفلیں تھیں وہ ویران ہو گئیں. قریش مکہ کے جو تھے بڑے بڑے سردار مارے گئے، تو جو اس سے کام کرواتے تھے اب وہ نہیں ہیں، تو وہ مفلسی کا شکار ہو گئی ہے. تو اس لیے وہ آئی ہے کہ کوئی مالی مدد میری کر دی جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو وہاں کے لوگ تھے، آپ نے مکہ سے جو آئے تھے، آپ نے انہیں ترغیب دی کہ اس کی مالی مدد کر دیں، نقدی وغیرہ دے دیں، اسے کر دیں. تو اسے رخصت کر دیا. تو اس دوران کیا ہوا کہ وہ واپس جا رہی تھی تو یہاں پر ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا حاطب بن ابی بلتا. حضرت حاطب بڑے مخلص تھے، مخلص مومن تھے، سچے مومن تھے. تو یہ یمن کے باشندے تھے، یہاں کے مکہ کے نہیں تھے رہنے والے، جیسے پرانے رہنے والے وہ نہیں تھے، یمن سے آ کر یہاں آباد ہوئے تھے. تو مکہ مکرمہ میں ان کا قبیلہ نہیں تھا. تو اب وہ جب مسلمان ہوئے تو ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، لیکن ان کے گھر والے مکہ مکرمہ میں ہی رہ گئے تھے. تو یہ سوچ رہے تھے کہ کہیں قریش ان پر ظلم نہ کریں، میرے گھر والوں پر قریش ظلم نہ کریں. تو انہوں نے جو باقی صحابہ تھے جو مکہ کے رہنے والے تھے آبائی، انہیں تو اتنا غم نہیں تھا، فکر نہیں تھا، کیونکہ مکہ میں ان کے قبیلے تھے تو وہ ایک دوسرے کا ساتھ دے سکتے تھے. تو حضرت حاطب کا اپنا قبیلہ نہیں تھا، تو انہیں اپنے گھر والوں کا خیال ہوا. تو انہوں نے سوچا
کہ میں نا مکہ والوں کی مدد کرتا ہوں کسی حوالے سے تاکہ وہ میرے گھر والوں کو محفوظ رکھیں اور انہیں کچھ نہ کہیں۔ انہوں نے کیا کیا، یہی جو سارا نامی عورت تھی یہ جانے لگی واپس، تو انہوں نے خفیہ طور پر ایک خط لکھا اور قریش کو بتا دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو ان کا خیال تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کوئی نقصان نہیں ہوگا کیونکہ اللہ نے تو فتح دینی دینی ہے، البتہ قریش کے اوپر ایک میرا احسان ہو جائے گا، تو اس احسان کی وجہ سے وہ میرے اہل و عیال کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں۔ چنانچہ انہوں نے یہ جب ایسا کیا، خط لکھ کر سارا کے حوالے کیا، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی کہ سارا جو ہے ایک خفیہ خط لے کر گئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اور حضرت مرسد کو اور حضرت زبیر کو اس عورت کا پیچھا کرنے کے لیے روانہ فرمایا اور کہا کہ پیچھا کریں اور جا کر وہ خط برآمد کریں، واپس اسے لے کر آئیں۔ جب یہ برآمد ہو گیا تو حضرت حاتب کا پتہ چل گیا کہ یہ کام حضرت حاتب نے کیا رضی اللہ تعالی عنہ، تو پھر انہوں نے معذرت کی، انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا، لیکن اب اس کی سزا بہت زیادہ تھی، لیکن چونکہ یہ نیک نیت تھی ان کی، اور مومن بھی یہ پکے تھے اور اپنے گھر والوں کو بچانا چاہتے تھے، نیت ان کی نیک تھی، بہرحال اس وجہ سے اللہ پاک نے پھر ان کی غلطی کو معاف تو کر دیا، لیکن مسلمانوں کے لیے ایک اصول طے کر دیا۔ اصول یہ کیا کہ تمہاری دلی دوستی مسلمانوں کے ساتھ ہونی چاہیے، نہ کہ کافروں کے ساتھ۔ تو انہی آیات کا ذکر شروع میں آ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والو، تم میرے دشمن کو اور اپنے دشمن کو دوست نہ بناؤ، دلی دوست نہ بناؤ، اولیاء۔ تلقون الیہم بالمودۃ، تم ان کے اوپر دوستی کے پیغام ڈالتے ہو، دوستی کے پیغام بھیجتے ہو۔ وقد کفروا بما جاءکم من الحق، اور وہ لوگ جو ہیں وہ تو ایسے ہیں کہ انہوں نے حق کا انکار کر دیا، حق جب ان کے پاس آیا تو انہوں نے کفر اختیار کیا۔ یخرجون الرسول وایاکم، اور انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور تم لوگوں کو نکال دیا شہر سے۔ ان تؤمنوا باللہ ربکم، کس وجہ سے نکالا ہے؟ یہ ہجرت کس وجہ سے ہوئی ہے؟ اس وجہ سے کہ تم اللہ پر اپنے رب پر ایمان رکھتے ہو، اس وجہ سے تو وہ تمہارے دشمن بنے اور رسول کے دشمن بنے اور نکالا اپنے شہر سے۔ ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی، اگر تم نکلتے ہو جہاد کے لیے میرے راستے میں، وابتغاء مرضاتی، اور تم میری رضا حاصل کرنا چاہتے ہو، تو تسرون الیہم بالمودۃ، تو تم کیا کرتے ہو، اپنے ان کی طرف محبت کے پیغام بھیجتے ہو چھپکے چھپکے۔ وانا اعلم، اور میں تو جانتا ہوں، خوب جانتا ہوں، بما اخفیتم وما اعلنتم، جو کچھ تم چھپاتے ہو، جو کچھ تم اعلان کرتے ہو۔ ومن یفعلہ منکم، جو کوئی ایسا کرے گا تم میں سے، فقد ضل سواء السبیل، تو وہ تو دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ تو اب یہ اصول طے کر دیا کہ تمہاری جو دوستیاں ہیں اس میں جو رازداری وغیرہ کے جو معاملات ہیں وہ کافروں کے ساتھ نہیں چلیں گے۔ ان یثقفوکم یکونوا لکم اعداء، اگر تم ان کے ہاتھ لگ جاؤ، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی دشمنیوں کا تو یہ حال ہے، اگر تم ان کے ہاتھ لگ جاؤ تو وہ لکم اعداء، تو وہ تمہارے دشمن بن جائیں گے۔ وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھ، وَأَلْسِنَتَهُمْ، اور اپنی زبانیں تمہاری طرف پھیلائیں گے، بِالسُّوءِ، تکلیف کے ساتھ، یعنی نقصان پہنچانے کے لیے۔ ابھی اگر انہیں تم پر قابو ہو جائے نا تو تم ان کو تو دوست سمجھ رہے ہو، لیکن وہ تو اپنے ہاتھ اور اپنی زبانیں تمہاری طرف پھیلائیں گے، نقصان پہنچائیں گے تمہیں۔ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، اور وہ تو یہ چاہیں گے کہ تم بھی کافر بن جاؤ۔ لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم، تو قیامت کے دن، یوم القیامت، قیامت کے دن تو
تمہاری یہ رشتہ داریاں اور تمہاری اولادیں ہرگز تمہارے کام نہیں آئیں گی. جہاں پر تمہیں اپنی اولاد کی خاطر تم نے ایسا کام کیا ہے تو قیامت کے دن یہ اولاد تمہارے کام نہیں آئے گی. یفصل بینکم، اللہ تعالیٰ تمہیں فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ جو تم اعمال کرتے ہو اس کو دیکھ رہا ہے. قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ، تحقیق تمہارے لیے ہے اس بہترین نمونہ. فی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں. والذین معہ، اور ان لوگوں کو جو لوگ ان کے ساتھ تھے. اذ قالوا لقومہم انا براء منکم، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ انا براء منکم، کہ ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں. ومما تعبدون من دون اللہ، اور جن کو اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کرتے ہو ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. کفرنا بکم، ہم تمہارے یہ ساری چیزوں کا انکار کرتے ہیں جن کو تم پوجتے ہو. وبدا بیننا وبینکم العداوۃ، اور ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان اب دشمنی شروع ہو گئی. والبغضاء، اور بغض، ابداً ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو گئی. حتی تؤمنوا، یہاں تک کہ تم ایمان لے آؤ. باللہ وحدہ، ایک اللہ پر. یعنی یہ دشمنی کب تک چلے گی؟ جب تک کہ تم ایک اللہ پر ایمان نہیں لے آتے. یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی تھی. آپ کو بتایا نا پہلے بھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم نے آگ میں ڈالا، تو جب وہاں پر ان کا بس نہ چلا، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے صحیح سلامت رکھا، پھر انہوں نے کہا کہ ان کو یہاں سے نکال دو، اپنے ملک سے نکال دو. تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی ہجرت کی. اب اللہ پاک یہاں کے مہاجرین کو بتا رہے ہیں کہ تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت میں نمونہ ہے. انہوں نے تب اعلان کر دیا تھا، جو لوگ ان کے ساتھ تھے یعنی ان کے گھر والے جو تھے، انہوں نے تو یہ اعلان کر دیا اپنی قوم سے کہ ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی پیدا ہو چکی ہے اور جب تک رہے گی جب تک تم ایمان نہیں لاتے. ٹھیک ہے، تو وہ تو نہیں اپنے پیچھے والوں کا یا خاندان والوں کے ساتھ دوستیاں نبھا رہے. تم کیوں دوستیاں نبھا رہے ہو؟ تم لوگوں یہ کافروں کے ساتھ، قریش مکہ کے ساتھ تم کیوں دوستی نبھا رہے ہو؟ یہاں پر اللہ پاک نے مسلمانوں کو مثال دے کے سمجھایا. اور اللہ پاک نے یہ بھی بتایا کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا تھا کہ میں تمہارے لیے مغفرت مانگوں گا، تو وہ کیا تھا؟ الا قول ابراہیم علی ابیہ، سوائے اس کے کہ یعنی کہ انہوں نے ہر لحاظ سے بیزاری کا اظہار کر دیا تھا، لیکن ایک بات تھی ابراہیم علیہ السلام کی جو انہوں نے اپنے باپ سے کی تھی کہ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ، کہ میں ضرور آپ کے لیے بخشش مانگوں گا. وما املک لک من اللہ شیئا، لیکن میں اللہ کے معاملے میں کچھ اختیار نہیں رکھتا، اللہ کے ہاں تمہارے معاملے میں کچھ اختیار نہیں رکھتا، صرف یہ ہے کہ میں دعا مانگ سکتا ہوں. تو ربنا علیکا توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر، اے پروردگار ہم نے آپ پر ہی بھروسہ کیا، آپ کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں اور آپ کی طرف ہم نے لوٹ کر آنا ہے. ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا، اے ہمارے رب آپ ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا دیں اور ان لوگوں کے لیے واغفر لنا، اور ہمیں بخش دیجئے. انک انت العزیز الحکیم، بے شک آپ غالب حکمت والے ہیں. یعنی کہ ہمیں ایسا نہ ہو کہ کافر ہم پر قابو پا لیں، پھر وہ ہم پر ظلم کریں، ہمارے ساتھ زیادتی کریں اور ہمارے لیے ایک آزمائش بن جائے یہ ایمان جو ہے. تو ہمیں بخش دیجئے. لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر. تو اللہ پاک نے کہا کہ ان لوگوں نے تو یہ دعا مانگی تھی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھیوں نے، تو اس بات میں تمہارے لیے ایک بڑا اچھا نمونہ ہے اس شخص کے لیے جو امیدوار ہو اللہ کا اور آخرت کے دن کا. وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. تو اگر کوئی منہ موڑ لے، یعنی یہ جو ہدایات اللہ پاک نے دی ہیں اس سے کوئی منہ موڑ لے تو اللہ تو بے نیاز ہے، تعریف کیا گیا ہے. عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ، ممکن ہے کہ اللہ بنا دے تمہارے درمیان، وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ،
اور ان لوگوں کے درمیان جن کی تمہاری دشمنی ہے مودہ دوستی پیدا کر دے. یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی تک تو تمہاری دشمنیاں چل رہی ہیں، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کل کو وہ لوگ ایمان لے آئیں تمہاری ان کے ساتھ دوستی ہو جائے. واللہ قدیر، اور اللہ قدرت رکھتا ہے. واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. آیت نمبر ہے 8. لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، اور اللہ تمہیں اس بات سے منع نہیں کرتا کہ جن لوگوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ نہیں کی ہے، وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور جن لوگوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا ہے، أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، کہ تم ان کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرو اور انصاف کرنے کا معاملہ کرو. ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اب دو لوگ ہو سکتے ہیں نا، کہ ایک تو وہ لوگ ہیں جو اسلام کے دشمن ہیں، رہتے اس شہر میں ہی ہیں، مکہ کے شہر میں ہی رہتے ہیں، لیکن وہ اسلام کے دشمن ہیں، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو بہت زیادہ ستایا دین کے معاملے میں، اور انہیں گھر سے یہاں سے گھر چھوڑنے پر مجبور کر دیا. دوسرے وہ لوگ اللہ پاک کہتے ہیں کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے کبھی تم سے لڑائی نہیں کی دین کے معاملے میں، اور تمہیں کبھی نکالنے کی کوشش نہیں کی تمہارے گھروں سے، تو ان کے ساتھ تم نیکی کر سکتے ہو، ان کے ساتھ تم بھلائی کر سکتے ہو. انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم، اللہ تو تمہیں ان لوگوں سے منع کر رہا ہے جو تم سے لڑائی کرتے ہیں. بدر میں لڑائی کی، احد میں لڑائی کی، خندق میں لڑائی کی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ان سے تمہیں منع کر رہا ہے دین کے معاملے میں جو تم سے لڑائی کر رہے ہیں. وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور تمہارے گھروں سے تم کو نکلوا رہے ہیں، یعنی نکال رہے ہیں. وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ، اور ساتھ میں کیا کر رہے ہیں کہ ایک دوسرے کی مدد بھی کر رہے ہیں تمہیں نکلوانے میں، اور اللہ ان سے دوستی کرنے سے تم کو منع کرتا ہے. وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، اور جو کوئی دوستی ان سے کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی لوگ ظالم ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات، اے ایمان والو جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں، فامتحنوہن، تو ان کا امتحان لیا کرو، مطلب ان کو ٹیسٹ کیا کرو کہ یہ واقعی مسلمان ہو کر آئی ہے یا کہ کسی اور مقصد کے لیے آئی ہے. اللہ عالم بایمانہن، اللہ خوب جانتا ہے ان کے ایمان کو. فإن علمتموہن، بس اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ مومنات یہ عورتیں مومن ہیں، فلا ترجعوہن الی الکفار، تو ان لوگوں کو، ان عورتوں کو کفار کی طرف واپس نہ لوٹاؤ. اگرچہ کوئی آدمی مسلمان ہو کر آئے گا تو اسے لوٹانا ہوگا، شرط تھی نا، لیکن اگر عورت آئے گی تو اس کو نہیں لوٹائیں گے. لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن، وہ عورتیں جو ہیں، اب جو ٹیسٹ لینا آپ نے ان کا کہ یہ واقعی مومن ہو کر آئی ہیں، تو اگر تو وہ مومن ہیں تو انہیں واپس نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہ کافروں کے لیے حلال نہیں، اور نہ وہ ان کے لیے حلال ہیں، یعنی اب میاں بیوی کے تعلقات آپس میں حلال نہیں ہیں. وَآتُوهُم مَا أَنفَقُوا، تو پھر ایسا کرو کہ جو انہوں نے خرچ کیا ہے نا، یعنی جو پچھلے شوہروں نے ان عورتوں پر مال خرچ کیا، مال خرچ کرنے سے مراد مہر ہی ہے کہ جب نکاح کیا تو مہر دے کر کیا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اب جو عورتیں آئی ہیں وہ شادی شدہ ہیں، ان کے پچھلے شوہروں نے ان پر مہر خرچ کیے ہوئے ہیں، تو وہ تو دعویٰ کریں گے کہ ہماری عورت کو واپس کرو، ہم نے مہر ادا کیا ہوا. تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ آپ لوگ ان کے مہر ادا کر دو، پھر یہ ہوگا کہ یہ عورتیں جو ہیں یہاں رہ پائیں گی. ولا جناح علیکم ان تنکحوہن اذا آتیتموہن اجورہن، اور تم پر یہ بھی گناہ نہیں ہے کہ تم ان عورتوں سے نکاح کر لو، بلکہ جبکہ تم نے ان کے مہر ادا نہیں کیے، یعنی اب یہ آئی ہیں تو ان کو اب کہیں تو ٹھکانہ دینا، کہیں بسانا تو ہے. پرانے نکاح اللہ نے ان کے ختم کر دیے جو کافر شوہر تھے. اب اللہ نے کہا کہ تم ان کو مہر دے کر تم ان سے نکاح کر سکتے ہو. ولا تمسکوا باسم القوافر، اور ان کو اس طریقے سے نہ
रोक के रखो कि ऐसे ना रोक के रखो कि ये काफरों की मिल्कियत में चली जाएं। यानी पहले तो काफरों तुम्हारी बीवी में से कोई काफरों के पास चली जाए, तुम्हारे हाथ से निकल जाए, तो फिर क्या होगा? वस अलूमा अनफक्तुम वल यस अलूमा अनफकू, कि जो तुमने इन पर माल खर्च किया ना, हक महर वगैरह दिया, जब तुम इकट्ठे रह रहे थे, तो जो भी माल खर्च किया तो तुम वो इनसे मांग सकते हो, क्योंकि ये खुद तुम्हें छोड़कर काफिरों के साथ मिली हैं। तो इनसे कहो कि जो हमने माल खर्च किया तुम पर वो वापस करो। वल यसअलू मा अनफकू, और जो उन्होंने खर्च किया, उनकी अगर कोई औरत मुसलमान होकर तुम्हारे पास आई है तो जाहिरा उन्होंने भी निकाह के वक्त मेहर दिया होगा, तो वो भी तुमसे मांग सकते हैं। पुराने शोहर जो हैं वो भी तुमसे मांग सकते हैं कि हमारा मेहर वापस कर दो कि हमारी औरत इधर आ गई है। तो ये है, तो अल्लाह फरमाते हैं कि ज़ालिकुम हुक्मुल्लाह, ये अल्लाह का फैसला है। यहकुमु बैनकुम, वो तुम्हारे दरमियान फैसला करता है। वल्लाहु अलीमुन हकीम, और अल्लाह जानने वाला, हिकमत वाला है। अब यहाँ पर कोई बात ऐसी तो नहीं रह गई जो ना समझ में आई हो। बात वह है तो आसान, लेकिन थोड़ी सी तवज्जो की जरूरत है, तो उसी तवज्जो देंगे तो समझ में आ जाएगी। आयत नंबर 11, व इन फातकुम शैउम मिन अज़वाजिकुम इलल कुफ़ार, तो अगर तुम्हारी जो बीवियां हैं वो चली गई कुफार की तरफ, यानी वो काफर थी, तो अब वो वापस उधर चली गई, फ़आक़बतुम फ़आतु फ़आतुल लज़ीना ज़हबत अज़वाजुहुम मिस्ला मा अनफ़क़ू, तो फिर उनको उतनी रकम अदा कर दो जितनी के उन्होंने उन्होंने अपनी बीवियों पर खर्च की थी। एक काफिर शख्स की बीवी मुसलमान हुई, वो आ गई मदीना, तो अब उसने जब उस औरत से निकाह किया होगा तो कितने जो भी हक महर वगैरह उसने दिया होगा, तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि वो फिर उस काफिर शोहर को वो औरत का हक महर वापस कर दो, उसने जो माल उस पर खर्च किया वो वापस कर दो। वत्तकुल्लाह लजी अंतुम बिही मुमिनून, तो अल्लाह से डरो अगर तुम उस पर ईमान रखते हो। या अय्युहन नबिय्यु इज़ा जाअकल मुमिनातु युबाय्यिनका अला अन युशरिकन बिल्लाहि शैआ, ए नबी जब तुम्हारे पास मोमिन औरतें आएं बैत करने के लिए, तो आप उनसे किस बात पर बैत लें? अन ला युशरिकन बिल्लाहि शैआ, कि उनसे बैत लें कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगी। वला यसरिकना वला यजनीन, चोरी नहीं करेंगी, जना नहीं करेंगी। वला यक्तुलना औलादहुन्ना, अपनी औलाद को कत्ल नहीं करेंगी। वला यअतीना बिबुहतान यफ्तरीना हूँ, कि और कोई ऐसा बहतान बांध कर नहीं लाएंगी। बैना ऐदीहिन्ना व अर्जुलिहिन्ना, अपने हाथों और पैरों के दरमियान कोई बहतान बांध के नहीं लाएंगी, यानी कि खुफिया कोई ताल्लुकात रखे हों और बहतान बांधे हों, ऐसा नहीं हो। वला यासीना का फी मारूफिन, और नेकी के काम में आपकी नाफरमानी नहीं करेंगी। फबाये हुन्ना, अगर वो इन बातों पर बैत कर लें, वस्तगफिर लहुन्ना अल्लाह, तो फिर आप उनकी बात को कबूल करें और अल्लाह के से उनकी बख्शिश मांगे। इन्नल्लाह गफूर रहीम, बेशक अल्लाह बख्शने वाला रहम करने वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ततवल्लौ कौमन, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, दिली दोस्त ना बनाओ उस कौम को, ग़ज़िबल्लाहु अलैहिम, कि जिन पर अल्लाह ने गजब फरमाया है। कद यइसू मिनल आखिरती, ये लोग आखिरत से मायूस हो चुके हैं। कमा यइसल कुफ़ार मिन असहाबिल कबूर, जैसा कि जो कब्रों में काफर दफन हैं वो अल्लाह की रहमत से मायूस हो चुके हैं। तो ये लोग भी ऐसे ही मायूस हो चुके हैं क्योंकि ये काफिर हैं। तो यहाँ पर जो बातें हमें मालूम हुई वो ये थी कि इससे पहले, इस सूरत के नाजिल होने से पहले, ये जो था मियाँ और बीवी का निकाह जो था, अगर उनमें से एक बंदा मोमिन हो जाता, दूसरा काफिर होता, तब भी जायज था, बाकी था। लेकिन अभी सूरत के आ जाने के बाद अब मोमिन, अगर शोहर मोमिन हो गया तो बीवी काफरा है तो निकाह बाकी नहीं रहा,
اسے الگ ہونا ہوگا، لیکن یہ بات ہے کہ شوہر ایک دفعہ اسے ایمان کی پیشکش کرے گا، شوہر اسے کہے گا کہ اگر تم ایمان لے آؤ تو پھر ٹھیک ہے، اگر وہ مان جاتی ہے تو ان کا نکاح باقی رہے گا۔ اسی طریقے سے بیوی پر بھی ہے کہ اگر بیوی جو ہے وہ مومن ہوگی اور شوہر کافر رہ گیا تو بیوی بھی شوہر کو ایمان کی دعوت دے گی اور کہے گی اگر تم اسلام لے آتے ہو تو یہ نکاح باقی رہے گا، تو اگر وہ مان جاتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ نکاح ختم ہو جائے گا۔ اب جب نئے نکاح کیے جائیں گے تو وہ جو نئے بیوی اور شوہر بنیں گے تو جو مہر انہوں نے پرانوں نے لیے ہوئے تھے وہ مہر واپس کریں گے، اور جو نیا آدمی جس بیوی کو، مسلمان بیوی کو قبول کرے گا تو اس کے پرانے شوہر کو حق مہر دے گا، بیوی کو نہیں دے گا، کیونکہ بیوی جو ہے وہ تو پیچھے والے شوہر سے حق مہر وصول کر چکی ہے نا۔ اب تو یہ نیا شوہر جو ہوگا یہ حق مہر پرانے شوہر کو لوٹا دے گا، یہ تمہارا واپس ہو گیا۔ اللہ پاک نے دنیا کے معاملات میں یہ رکھا کہ کوئی کسی کا نقصان نہ ہو۔ اب کافر کہیں کہ ہم نے تو اپنی بیویوں کے حق مہر ادا کی ہیں، ہماری بیویاں مسلمان ہو کے بھاگ کے مسلمانوں کے پاس چلی گئی ہیں، تو ہمارے جو حق مہر ہیں وہ کون ہمیں دے گا؟ تو اللہ پاک نے کہا مسلمانوں سے کہ تم دو، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہاں پر جو بیعت لی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تو اس میں جو بہتان کا آیا تو یہ ہو اپنے ہاتھوں اور پیروں کے درمیان کوئی بہتان نہیں باندھیں گی، تو یہ عربوں میں اس ایک طرح سے محاورتاً یہ بات استعمال ہوتی تھی کہ کسی کا بچہ ہو اور دوسرے شوہر کی طرف منسوب کر دیا جائے، نہیں یہ بہتان نہیں ہوگا، عورت کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بچہ کس کا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی کے بیٹے کو کسی دوسرے کا بیٹا قرار دے دے گی۔ ان سب چیزوں سے اللہ نے منع کیا، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جو ان چیزوں کو نہیں مانے گا تو وہ کیا ہے، وہ کفر اختیار کرے گا، تو کافر جو ہیں ان پر تو ان کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی، وہ تو مایوس ہو چکے ہیں اللہ کی رحمت سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سورت کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کا صحیح فہم ہمیں عطا فرمائے۔ اگلی سورت ہے سورہ الصف۔ سورۃ الصف مدنی سورت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین میں جو بھی کوئی چیز ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ وَهُوَ العزیز الحکیم، اور وہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو ایسی بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ کبر مقتا عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ بڑا گناہ ہے، ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم وہ باتیں کہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، یعنی قول اور فعل میں تضاد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تو ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، صفن صف باندھ کر، کأنہم بنیان مرصوص، گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں، عمارت ہیں۔ تو اللہ کی راہ میں جو صف بندی ہے جہاد میں، جیسے نماز میں صفیں بنائی جاتی ہیں، ایسے جہاد میں جب مسلمانوں کا کافروں کے ساتھ مقابلہ ہوتا تھا تو جو لشکر ہوتے تھے ان کی صفیں بنائی جاتی تھی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ صفیں ایسے ہوتی تھیں کہ انہیں کوئی دشمن توڑ نہیں سکتا تھا، ایسے ہوتی تھی جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو جائے، تو یعنی ایک کے ساتھ ایک لگ کر جو کھڑے ہوئے اتنی مضبوطی سے کھڑے ہوئے۔ ان اللہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم تم مجھے اذیت کیوں پہنچا رہے ہو، حالانکہ تم جان چکے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، پھر جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو جو تکلیفیں پہنچائیں ان کی قوم نے، ہم نے یہ ساری سورہ بقرہ میں پڑھی۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم نے بنی اسرائیل سے کہا انی رسول اللہ الیکم، بے شک میں تمہاری لیے اللہ کا رسول ہوں، تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ،
اور میں تصدیق کرتا ہوں اس کی جو میرے سے پہلے تورات نازل ہوئی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے انجیل دی تھی، تو انجیل میں اللہ پاک نے وہی تعلیمات تھیں جو یہود تورات کی بھلا چکے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں یہ تصدیق کرتا ہوں کہ تورات سچی کتاب تھی، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، اور میں خوشخبری دیتا ہوں اپنے، یعنی پہلے کی تورات کی تصدیق کر دی، تو اب اپنے بعد میں آنے والے رسول کی میں خوشخبری دیتا ہوں کہ میرے بعد بھی ایک رسول آئے گا، یأتی من بعدی، جو میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہوگا۔ تو یہ پیشین گوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے زمانے میں کر دی تھی کہ میرے بعد ایک رسول آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ، پس جب وہ آئے، عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس آئے، بنی اسرائیل کے پاس آئے یہ روشن نشانیاں لے کر، تو بنی اسرائیل نے کہا قالوا ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ اب یہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے، چونکہ یہ وہ کتابیں جو تھیں تورات اور انجیل یہ عبرانی زبان میں تھی، تو وہاں پر جو لفظ استعمال ہوا احمد کے لیے، وہ قابل تعریف شخص ہے نا، اس کا معنی ہے قابل تعریف شخص، تو یہ انہوں نے اپنے جو ترجمے دوبارہ کیے تو اس کے لفظوں سے بدل دیا، تو اس کا معنی کر دیا انہوں نے جس کا میننگ ہوتا ہے وکیل یا شفیع، شفاعت کرنے والا یا وکیل، تو نبی سے مطلب جو ہے نا چھوڑ دیا۔ اور فارقلیت لفظ ہے جو وہاں پر استعمال ہوا، تو یہ تھا اصل یونانی لفظ فارقلیت، تو اس کو ترجمہ اس کا یہی بنتا ہے جو احمد کا ترجمہ ہے کہ قابل تعریف شخص جس کی ہمیشہ تعریف کی جائے۔ ان لوگوں نے کیا کہا، بنی اسرائیل نے کیا کہا کہ تم تو جادوگر ہو کھلے۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ الکذب، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون شخص ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، وہو یدعی الی الاسلام، جبکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہو، اللہ کی دین کی طرف اسے بلایا جا رہا ہے اور وہ جھوٹ باندھ رہا ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے، اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں۔ واللہ متم نورہ، اور اللہ تو اپنا نور مکمل کر کے رہے گا۔ ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اور اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت دے کر اور دین حق، سچا دین دے کر، لیظہرہ، تاکہ غالب کر دے، لیظہرہ، اس کو غالب کر دے، یعنی دین کو غالب کر دے، علی الذین، علی الدین کلہ، تمام دینوں پر، دنیا میں جتنے بھی دین ہیں ان سب پر یہ دین غالب ہو جائے، یہ اللہ کا منشا ہے رسول بھیجنے کے لیے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرک لوگوں کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ اب یہ چیزیں جو ہیں، یہ دونوں آیات، آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 9، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو دین دیا وہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ آج کے زمانے میں، آج کے دور میں، آج کے حالات میں جو اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا دین غالب نہیں ہے اور ہم لوگ مغلوب ہیں، ہمارے اوپر دوسرے دین غالب ہیں، تو یہ چیزیں جو ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اصول یہ دیا ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تو تم مومن ہوگے، ایمان تمہارے پکے سچے ہوں گے، تو پھر تم ہی غالب رہو گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم غالب نہیں ہیں تو ہمارے ایمانوں میں کمی ہے، تو ہمیں اپنے ایمان جو ہیں وہ اچھے کرنے۔ تو اللہ نے جب یہ دین غالب ہونے کے لیے بھیجا ہے تو کسی کافر کو جتنا مرضی ناگوار گزرے، اللہ تعالیٰ اس کو غالب کر کے رہے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتا دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دلا دے گی۔ ابھی تو ہر شخص ہی چاہتا ہے نا کہ اسے کوئی فائدے کا سودا مل جائے، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ایک ایسی تجارت ہے جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دلا دے گی۔ وہ کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، تو وہ
کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر. وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور تو اللہ کے راستے میں اپنے مال اور اپنی جان پیش کرو، اس کے ساتھ جہاد کرو. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. یعنی جہاد جو ہے وہ گناہوں کو، سارے گناہوں کو بخشوا دیتا ہے اور مٹا دیتا ہے. تو جہاد مال سے کرنا، جان سے کرنا، یہ چیز جو ہے ایسی تجارت ہے جس میں کہ نقصان کوئی نہیں ہے. یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، یعنی جہاد کے بعد سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی، اور وہ تم کو داخل کرے گا ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. وَمَسَاکِنَ طَیِّبَةً فِی جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور وہ پاکیزہ گھر ہوں گے جنت عدن میں. ابھی تک ہم نے 2-3 نام جنت کے پڑھے. قرآن پاک میں ایک جنت الفردوس کا ذکر آیا، ایک جنت الماوا کا ذکر آیا، آج یہاں پر جنت عدن کا ذکر آیا. ذالک الفوز العظیم، یہ کامیابی بہت بڑی. وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، اور ایک اور چیز اللہ تمہیں دے گا جس کو تم پسند کرتے ہو. نصر من اللہ وفتح قریب، کہ اللہ کی طرف سے مدد آئے گی اور فتح جو ہے وہ ان قریب تمہیں حاصل ہوگی. وبشر المؤمنین، اور مومنوں کے لیے خوشخبری ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کے مددگار بن جاؤ. کما قال عیسیٰ ابن مریم، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے، عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا للحواریجین، اپنے ساتھیوں سے، من انصاری الی اللہ، کہ میرے لیے اللہ کی خاطر میرا مددگار کون ہوگا. قالوا الحواریون، تو حواریوں نے کہا تھا نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے مددگار. فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، تو ایمان لے آئی ایک جماعت بنی اسرائیل میں سے. وکفرت طائفہ، اور دوسری جماعت جو تھی وہ کافر ہو گئی. فأیدنا الذین آمنوا، تو ہم نے کس کی مدد کی؟ ہم نے ایمان والوں کی مدد کی. علی عدوہم، ان کے دشمنوں کے مقابلے میں. فاصبحوا ظاہرین، پس وہ جو تھے ہو گئے، غالب آ گئے. اللہ پاک ایمان والوں کو غلبہ دیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے. سورہ الجمعہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کون ذات ہے؟ اللہ کی المالک، وہ مالک ہے، القدوس پاک ہے، عزیز غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے. والذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے امیوں میں، ان پڑھوں میں، جو امی لوگ ہیں جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، ان میں رسول بھیجا. منہم یتلو علیہم آیاتہ، وہ رسول انہی کی قوم کا تھا، ان کی قوم کا ہے، اور پڑھ کے سناتا ہے ان پر ہماری آیتیں. وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو علم، کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ یہ سارے لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور کچھ اور لوگ بھی ہیں، کچھ اور بھی ہیں جو ابھی ان کے ساتھ آ کر نہیں ملے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ اللہ جو ہے وہ غالب حکمت والا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے وہ دیتا ہے. اب یہ بات کہ جو نبوت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خالی عربوں کے لیے ہی نہیں بنا کر بھیجا گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے نا کہ ہم نے امیوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا. تو یہ امی جو ہیں، عرب لوگ لکھنا اور پڑھنا جو نہیں جانتے تھے،
تو اس حساب سے اگر یہ کہا جائے کہ یہ آیت صرف عربوں کے لیے ہے کہ عربوں میں رسول آئے، لیکن اللہ پاک نے آیت نمبر 3 میں کہا کہ کچھ اور لوگ بھی ہیں جو ابھی ان سے آ کے نہیں ملے، یعنی اور بھی ممالک ہیں فتح ہوں گے، اور قومیں ہیں جو فتح ہوں گی، اور وہ جب ان تک یہ تعلیمات پہنچیں گی تو وہ بھی ان میں آ کے مل جائیں گی، وہ بھی ایمان لے آئیں گی۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا دے دیتا ہے۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شہر میں رہ رہے ہیں، یہ یہاں ان کی ہمسائیگی میں رہ کے اسلام قبول نہیں کر رہے، لیکن دور کے لوگ جو ہیں وہ اسلام قبول کر رہے ہیں، تو یہ اللہ کا فضل ہے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار، جو وہ لوگ جنہیں تورات دی گئی، انہوں نے یعنی تورات کا بوجھ جن پر ڈالا گیا، انہوں نے اسے نہیں اٹھایا، مگر یہ کہ ایسے اٹھایا یعنی اس کا حق نہیں ادا کیا۔ جس قوم کو جو کتاب دی جاتی ہے وہ ایک طرح سے اس کے اٹھانے والی ہوتی ہے نا، اس قوم وہ اس کتاب کی حامل ہوتی ہے، تو وہ اس کا کام ہوتا ہے کہ اس کتاب کا حق ادا کرے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس کو نہیں اٹھایا، تورات کو، اس کا حق نہیں ادا کیا، مگر یہ کہ اتنا اٹھا لیا جیسا کہ گدھا ہے اٹھا لے بوجھ، یحمل اسفارا، اس پر بہت سی کتابیں لاد دی جائیں۔ تو گدھا سمجھتا تو نہیں ہے کہ میرے پر کتابیں لاد دی ہوئی ہیں، وہ تو بوجھ کو بوجھ ہی سمجھتا ہے، چاہے کتابیں لاد دو، چاہے پتھر لاد دو، چاہے مٹی لاد دو، تو اسے کیا پتا میرے اوپر کتابیں لادی گئی ہیں، تو کتابوں سے اسے علم حاصل ہو جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا ان کی مثال بھی ایسے ہی ہے، تو رات انہوں نے اٹھا تو لی، لیکن ایسے ہی ہے جیسے گدھے پر کتابیں لاد دی گئی ہوں، پڑھا نہیں، اس کو سمجھا نہیں اور سیکھا نہیں۔ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بہت بری مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ قل یا ایھا الذین ہادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس، کہہ دیجئے اے لوگو جو یہودی ہوئے ہو، ان زعمتم اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ انکم اولیاء، تم اللہ کے دوست ہو لوگوں کو چھوڑ کر، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو پھر تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو، یعنی تم چاہتے ہو کہ ہم ہی اللہ کے دوست ہیں، تو پھر دوست سے ملنے کی تمنا کرو نا، اللہ کے پاس جانے کی تمنا کرو کہ تمہیں موت آئے تو اللہ سے ملو جا کر۔ ولا یتمنونہ ابدا، اللہ فرماتے ہیں یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ بما قدمت ایدیہم، کہ جو اعمال انہوں نے اپنے ہاتھوں کے ذریعے آگے بھیج چکے ہیں ان کی وجہ سے، یہ جانتے ہیں کہ ہمارے اعمال گندے ہیں۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ، کہہ دیجئے کہ یہ جو موت جسے تم بھاگتے ہو، فإنہ ملاقیکم، یہ تو تمہیں آ کر مل جائے گی، یعنی تمہارے پاس آ جائے گی۔ ثم تردون، پھر تم لوٹائے جاؤ گے، الی عالم الغیب والشہادۃ، ایسی ذات کی طرف جو غیب کا اور ظاہر کا علم رکھنے والا ہے۔ فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تمہیں ساری خبریں دے دے گا جو کچھ تم عمل کرتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، جب تم لوگوں کو جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ کر آؤ، جلدی سے آؤ، وذروا البیع، اور اپنی تجارت چھوڑ دو۔ لب کو یعنی اذان ہو جائے جمعے کی تو فوراً اپنے کاروبار چھوڑو، تجارتیں چھوڑو، لب کو اللہ کی پکار کی طرف۔ ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، پر پھر جب نماز مکمل ہو جائے تو نماز پڑھنے کے بعد دوبارہ زمین میں پھیل جاؤ۔ وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، اور جب آپ وہ دیکھیں کوئی انہوں نے دیکھا کسی تجارت کو، او لہوا انفضوا، یا کسی کھیل کو، تو انفضوا الیہا، تو کیا کیا کہ اس کی طرف ٹوٹ پڑے۔ وترکوک قائما، اور آپ کو کھڑا ہوا چھوڑ دیا۔ قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، کہہ دیجئے کہ جو اللہ کے پاس ہے
وہ بہت بہتر ہے اس لہو بات سے، یعنی اس کھیل تماشے سے اور اس تجارت سے. واللہ خیر الرازقین، اور اللہ تعالی بہترین رازق ہے. اس آیت کا جو ہے شان نزول وہ یہ ہے، حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کی نماز کے بعد خطبہ دیا کرتے تھے، یعنی نماز کے بعد ہوتا تھا شروع میں، اب تو جمعے سے پہلے خطبہ ہوتا ہے نا، تو شروع میں نماز کے بعد ہوتا تھا، تو لوگ بیٹھ کر بات کو سنتے تھے. تو ایک مرتبہ جب جمعے کی نماز ختم ہو چکی تھی اور آپ خطبہ دے رہے تھے تو ایک قافلہ کچھ سامان لے کر آیا وہاں پر. تو سامان جو تھا آ کے ایسے ہوتا تھا جب قافلہ آتا تھا سامان لے کر تو ڈھول بجا کر اس کے آنے کا اعلان کر دیا جاتا تھا تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ قافلہ آیا تو لوگ اپنی ضرورت کی چیزیں خرید لیں. تو اس وقت مدینہ منورہ میں کھانے پینے کی چیزیں کوئی کمی تھی، اس لیے جب قافلے کا اعلان ہوا تو صحابہ کی جو پیچھے نماز کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، جو خطبہ سننے بیٹھے ہوئے تھے، ان کی ایک بڑی تعداد خطبہ چھوڑ کر اس قافلے کی طرف نکل گئی. تھوڑے سے افرادی مسجد میں رہ گئے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خطبہ چھوڑ کر جانے والوں کو تنبیہ کی ہے کہ خطبہ چھوڑ کر جانا جو ہے وہ کسی بھی حال میں جائز نہیں، بلکہ ایسا نہیں کہ جو تجارت کے لیے یا یہ جو دنیا کا ساز و سامان ہے اس کے لیے تم بھاگ کر گئے ہو، تو اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس سے بہت زیادہ بہتر ہے. تو یہ رزق تم کو اللہ نے دینا ہے، تو اگر تم خطبہ سننے کے بعد جاتے تب بھی تمہیں رزق مل جاتا. تو اب اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ نماز جمعہ جو ہے وہ عموماً لوگ کرتے ہیں کہ جیسے جمعے کی 2 اذانیں ہوتی ہیں نا، پہلی اذان میں ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں، جیسے دوسری اذان کے لیے جماعت کھڑی ہونے کا اعلان ہوتا ہے تو بھاگتے ہیں اور جاتے ہیں اور جا کر پڑھ کے آ جاتے ہیں مختصر سی نماز، اور خطبہ نہیں سنتے جو کہ خطبہ پہلے ہو رہا ہوتا ہے. تو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ خطبہ سننا بھی واجب ہے، خالی جمعے کی نماز پڑھنا نہیں بلکہ خطبہ بھی سننا چاہیے. آگے سورت ہے سورہ المنافقون. ابھی ہم نے بہت زیادہ تذکرہ پڑھ لیا نا منافقین کا، تو بہت سی صورتیں، بہت سی آیات ہیں. سورہ بقرہ میں بھی ان کا منافقین کا ذکر آیا تھا بہت زیادہ. تو اب ایک خاص واقعہ پیش آ گیا، اس واقعے کے تحت اللہ پاک نے یہ سورت نازل کر دی. آپ نے سورہ نور میں نام سنا تھا قبیلہ بنو المستلق. تو یہ بنو المستلق جو عرب کا ایک قبیلہ تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ وہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے لشکر جمع کر رہا ہے. تو یہ وہی غزوہ تھا جس کے لیے آپ تشریف لے گئے تھے. تو واپسی پہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم گیا تھا، اور وہ سارا واقعہ افک جو ہے اسی غزوے کا واقعہ ہے. بہرحال یہاں پر ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے، ان سے جنگ ہوئی، آخرکار ان لوگوں نے شکست کھائی اور بعد میں وہ مسلمان بھی ہوئے. تو جنگ کے بعد چند دن تک آپ نے وہیں ایک چشمے پر پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، تو اس چشمے کا نام تھا مریسی. تو اس میں جب آپ نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا تو وہاں پر قیام کے دوران ہی ایک مہاجر اور ایک انصاری کے درمیان پانی کا کوئی معاملہ تھا، اس میں جھگڑا ہو گیا. جھگڑا اتنا بڑا کہ نوبت ہاتھا پائی تک آ گئی. تو ہوتے ہوتے کیا ہوا کہ مہاجرین نے، جو مہاجر شخص تھا اس نے اپنے مدد کے لیے مہاجرین کو پکارا، اور جو انصاری تھا اس نے انصار کو پکارا، جہاں تک کہ یہ اندیشہ ہو گیا کہ کہیں مہاجرین اور انصار کے درمیان لڑائی نہ چھڑ جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آکے نے بھائی بھائی بنا دیا تھا نا، تو اب جو کوئی پرانی باتیں یاد دلائے گا، پرانی عصبیت پر قائم رہے گا تو لڑائی چھڑ سکتی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہوا تو آپ تشریف لائے اور فرمایا کہ مہاجر اور انصار کے نام پر لڑائی کرنا جاہلانہ عصبیت ہے، کہ اگر لڑائی کرنی ہے تو حق کا کوئی نام لو، حق کے معاملے میں کرو. تو پرانے جو تمہارے ہیں تعارف، وہ تعارف اب ختم ہو چکے ہیں، اس کی بیس پہ اگر لڑائی کرو گے تو یہ جاہلانہ عصبیت ہوگی،
اسلام نے اس سے نجات دے دی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یہ عصبیت جو ہے یہ انسان کو اوندے منہ جہنم میں گرا دیتی ہے۔ اب یہاں پر یہ جھگڑا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کرا دیا، معافی تلافی ہو گئی، تو منافقین جو تھے ان کو یہ بات تو کھل رہی تھی نا، وہ تو نہیں چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے اندر امن اور سکون ہو جائے، وہ تو یہ چاہ رہے تھے کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالی جا سکے۔ اب جب یہ بات ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھگڑا ختم کروا دیا، تو اب جو منافق لوگ تھے نا وہ مال غنیمت میں حصہ دار بننے کے لیے شامل ہوئے تھے مسلمانوں کے لشکر میں۔ تو ان کا سردار تھا عبداللہ بن ابی۔ تو جب اسے پتا چلا کہ یہ جھگڑا اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کروا دیا، تو وہ کہنے لگا اپنے ساتھیوں سے کہ مدینہ والوں سے کہنے لگا کہ تم نے ان لوگوں کو اپنے شہر میں پناہ دے کر نا انہیں اپنے سر پر چڑھا لیا ہے۔ تو اب وہ ان کی جرت اتنی بڑھ گئی ہے کہ وہ مدینہ کے اصل باشندوں پر ہاتھ اٹھانے لگی، تو ہاتھا پائی ہو رہی تھی نا، اس کا حوالہ دے رہا ہے۔ ان کا مطلب ہے کہ ہم لوگ یہاں کے رہنے والے ہیں اور یہ باہر سے آئے ہیں اور آ کر ہم پر ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ تو پھر اس نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ جب ہم واپس مدینہ پہنچیں گے تو جو عزت والا ہے وہ ذلت والے کو باہر نکال دے گا شہر سے۔ اپنے آپ کو وہ کہہ رہا ہے کہ ہم عزت والے لوگ ہیں، تو جو یہ ذلت والے ہیں مہاجرین جو آئے ہیں لٹے پٹے سے، ہم انہیں باہر نکال دیں گے۔ تو اب یہاں پر اس نے ایک اور شوشہ چھوڑ دیا۔ مسلمان تو نہایت آرام اور سکون سے رہ رہے تھے، لیکن اس منافق نے اس طرح کا نعرہ لگا کے لوگوں کے دلوں میں خیالات پیدا کر دیے۔ تو اس کا جب اس نے یہ بات کہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، انصاری صحابی حضرت زید بن ارقم، انہیں یہ بات بہت بری لگی جو اس نے کہی کہ عزت والا جو ہے وہ ذلت والے کو باہر نکال دے گا۔ تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیا اور ان سے کہا کہ عبداللہ بن ابی نے ایسا کہا ہے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کو بلایا اور اس سے پوچھا تو وہ صاف مکر گیا، کہنے لگا کہ یہ زید بن ارقم کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے یہ بات ہی نہیں کی۔ حضرت زید بن ارقم جو تھے وہ جب ایک طرح سے جھوٹے پڑا ہو انسان تو شرمندہ ہوتا ہے کہ میں نے تو سچ بات کی اور مجھے یہ غلط کہہ گیا۔ تو انہیں یہ رنج تھا کہ عبداللہ بن ابی نے آن حضرت وسلم کے سامنے ان کو جھوٹا بنا دیا۔ اس کے بعد وہ یعنی سچ بات تو تھی نا، تو اللہ پاک نے یہ بات کھول دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی اور کہا کہ واقعی حضرت زید بن ارقم سچ کہہ رہے تھے اور عبداللہ بن ابی جو تھا اس نے یہ بات کہی تھی کہ عزت والے جو ہیں وہ ذلت والوں کو باہر نکال دیں گے شہر سے۔ سورت شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ۔ منافق لوگ جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آ کے کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یعلم انک لرسولہ، اور اللہ تو جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، یعنی یہ آپ کو اپنے ایمان آ کے بتا رہے ہیں تاکہ آپ ان کے خلاف کوئی بات نہ کریں، انہیں مال غنیمت عطا کریں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کو پتہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ اس بات پر بھی گواہ ہے کہ منافق جو ہیں وہ جھوٹے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنتاً فصدوا عن سبیل اللہ، تو اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے۔ قسم کھا کھا کر بات کرتے ہیں تو گویا قسم کو ڈھال بنا رکھا ہے اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک یہ بہت برے افعال ہیں جو کر رہے ہیں۔ ذالک بانہم آمنوا، یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کافر ہو گئے، وطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، پھر ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، اب یہ نہیں سمجھتے، بات کو نہیں سمجھتے۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ
तुजिबुका अजसामुहुम, और जब तुम इनको देखोगे तो आपको उनके जो डील डोल हैं, इनके जिस्म जो हैं, जसामतें अच्छी लगेंगी। व इन यकूलू तस्मा लिकौलिहिम, और जब वो बात करेंगे तो ऐसी बात करेंगे कि आप उनकी बात सुनते रह जाएंगे। का अन्नहुम खुशबु मुसन्नदा, उनकी बातों की मिसाल ऐसी है जैसे किसी सहारे से लकड़ियां लगा कर रखी हूं, तो जब वो सहारा हटेगा तो सारी लकड़ियां गिर जाएंगी। ऐसे इनका ईमान है। यह सबूना कुल्ला सहीहतिन अलैहिम, तो इन्होंने ये गुमान किया हुआ है, ये समझ रहे हैं कि ये सारी लकड़ियां जो हैं ये यह सबूना कुल्ला सहीहतिन अलैहिम, तो इन्होंने ये समझा है कि ये जैसे कोई होता है, लश्कर आता है तो वहां पर चीखो पुकार पड़ती है ना, तो ये समझ रहे हैं कि हमने सहारा लिया हुआ है, जब लश्कर की चीखो पुकार इन पर पड़ेगी तो हुमुल उदुव्वु फहज़रहुम, तो ये उस वक्त यही तुम्हारे दुश्मन होंगे, बस आप इनसे बच के रहें। क़ातलहुमुल्लाहु, अल्लाह ताला की मार हो इन पर। अन्ना युफकून, ये कहाँ औंधे पलटे जा रही हैं। व इज़ा क़ीला लहुम तआलू, और जब आप इनसे कहते हैं, कहा जाता है कि आओ, यस्तग़फिर लकुम रसूलुल्लाह, कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे हक में बख्शिश मांग दें, बख्शिश की दुआ कर दें, तो रसूल के पास आओ, तो आप देखेंगे लव्वौ रुऊसहुम वरअयतहुम यसुद्दूना वहुम मुस्तकबिरून, तो ये ऐसे सरों को मटकाएंगे, घुमाएंगे कि तुम इन्हें देखोगे कि बड़े घमंड के आलम में ये अपने बेरुखी जो है दिखाएंगे। सवाउन अलैहिम अस्तगफरत लहुम अम लम तस्तगफिर लहुम, अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये दिल के चूंकि मुनाफिक हैं, पक्के काफिर हैं, तो आपके इनके लिए ये आएंगे नहीं, अपने सरों को तकब्बुर से घुमा लेंगे, तो बराबर है इन पर कि आप इनके लिए बख्शिश चाहें, मांगे, अम लम तस्तगफिर, या ना मांगे। लन यगफिर अल्लाहु लहुम, अल्लाह इनको माफ नहीं करेगा। इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल फासिकीन, बेशक अल्लाह फासिक नाफरमान कौम को हिदायत नहीं देता। हुमुल्लज़ीना यक़ूलूना ला तुनफ़िक़ू अला मन इंद रसूलिल्लाहि हत्ता यनफ़ज़्ज़ू, और ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि इन्होंने क्या कहा कि जो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हैं उन पर खर्च ना करो, हत्ता यनफ़ज़्ज़ू, यहाँ तक कि वो खुद ही मुंतशिर हो जाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही जो महाजिरीन हिजरत करके आए थे, तो ये मुनाफिकीन ने मदीना वालों से कहा कि तुम इन पर अपना माल क्यों खर्च करते हो, इन पर नहीं खर्च करोगे तो ये खुद ही वापस चले जाएंगे। बात उनकी यही थी कि जो अब्दुल्ला बिन उबई था, उन्हें वो इनको उकसा रहा था, मदीना वालों को, अंसार को उकसा रहा था कि तुमने तो इन्हें सर पे चढ़ा लिया माल खर्च कर करके, और अब ये तुम्हारे खिलाफ यानी तुमसे हाथ उठाते हैं, तुम पर लड़ाई होती है, तो तुम अगर इन पर अपना माल खर्च करना बंद कर दोगे ना, तो ये खुद ही भाग जाएंगे यहाँ से। वलिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्ज़, तो अल्लाह ताला ये ऐलान कर रहे हैं कि ये जो माल खर्च कर रहे हैं तो इस पर बड़ा इनको हो रहा है कि ये कोई एहसान कर रहे हैं, तो अल्लाह के पास तो खजाने हैं आसमानों और जमीन के। वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यफ़क़हून, लेकिन ये मुनाफिकी लोग जो हैं ये समझते नहीं। यक़ूलूना लरजाना इलल मदीनति, इन्होंने ये कहा है कि अगर हम मदीना वापस लौट कर गए, यानी गजवे से जब वापस जा रहे थे तो रास्ते में ये बातें हुई है ना, जहां वहां लड़ाई हुई है एक महाजिर की और एक अंसार की, तो इसने अब्दुल्ला बिन उबई ने कहा है, तो अल्लाह फरमाते हैं इन्होंने कहा है कि जब हम मदीना लौट कर जाएंगे, ला युखरिजन्न अल-अअज़्ज़ु मिनहल अज़ल, जो हजरत जैद बिन अरकम ने बात बताई थी ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाके, तो अब्दुल्ला बिन उबई मुकर गया था कि मैंने तो ऐसी बात ही नहीं की, तो अल्लाह ने कुरान में नाजिल कर दी। अल्लाह कहते हैं कि इन्होंने कहा है कि हम में से जो कोई इज्जत वाला है वो जलील को निकाल देगा। वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मुमिनीन, और इज्जत तो सारी की सारी अल्लाह की है, उसके रसूल की है और मोमिनों की है। मुनाफिकों की क्या इज्जत है? वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून, लेकिन मुनाफिक लोग जानते नहीं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, ला तुल्हिकुम अमवालुकुम, तुम्हारी माल तुम्हें गाफिल ना कर दें, वला औलादुकुम, और ना तुम्हारी औलादें, अन जिक्रिल्लाहि, अल्लाह की याद से, अल्लाह के जिक्र से ये माल और औलाद तुम्हें गाफिल ना कर दे। वमन यफअल ज़ालिका फउलाइका हुमुल खासिरून, तो जो लोग ऐसा करेंगे वो बड़े घाटे का सौदा करेंगे।
وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اور خرچ کرو جو اللہ نے تم کو رزق دیا ہے، من قبل ان یأتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، تو موت کے آنے سے پہلے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ فیقول ربی، پھر اگر موت آئی تو اس نے خرچ نہ کیا ہوا تو وہ کیا کہے گا ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے میرے رب آپ نے مجھے مہلت کیوں نہ دی تھوڑی سی کہ میں فاصدق، میں صدقے کر لیتا، واکم من الصالحین، اور میں نیکوکاروں میں شامل ہو جاتا، ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، تو اس وقت اللہ تعالیٰ جب کسی کا وقت آ جاتا ہے تو اس وقت اللہ کسی کو مہلت نہیں دیتا۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، جو صدقات کرنے ہیں وہ ابھی کرو، بعد میں کوئی مہلت نہیں ملے گی۔ سورۃ التغابن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے، جو بھی چیز ہے۔ لہ الملک و لہ الحمد، اللہ ہی کے لیے بادشاہی ہے اور اللہ کے لیے ساری تعریف ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا، اب تم میں سے کوئی کافر بن گیا اور کوئی مومن ہو گیا۔ واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا حق کے ساتھ۔ وصورکم فاحسن صورکم، اور تمہاری صورتیں بنائیں اور بہت ہی اچھی صورتیں بنائیں۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف تم کو لوٹایا جائے گا۔ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں۔ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ تعالیٰ تو سینوں کی بات کو جانتا ہے۔ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کیا تمہارے پاس ان کافروں کی خبر نہیں آئی، من قبل جو اس سے پہلے تھے، فذاقوا وبال امرہم، تو انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھا، جو انہوں نے اپنے اعمال کیے تو انہوں نے اس کا وبال چکھا۔ ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ذالک بانہ کانت تأتیہم رسلہم بالبینات، یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس رسول آئے تھے روشن نشانیاں لے کر۔ فقالو، انہوں نے کہا ابشر یہدوننا، کیا ایک انسان ہمیں ہدایت دے گا؟ فکفروا وتولوا واستغنى اللہ، تو انہوں نے انکار کر دیا اور منہ موڑ لیا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ سے بے نیازی برتی، یعنی سمجھو کہ بے نیازی سے انسان کسی کی پرواہ نہ کرے اور منہ موڑ کر چلا جائے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ سے بے نیازی برتی، تو اللہ تعالیٰ تو خود بے نیاز ہے، تعریف کیا گیا ہے، اللہ نے بھی ان سے بے نیازی برتی۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، انہوں نے یہ گمان کیا، کافر لوگ تو یہ زوم کرتے ہیں، یہ گمان کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ قل کہہ دیجئے بلا، کیوں نہیں، وربی، اور تمہارے رب، میرے رب کی قسم، لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، تمہیں ضرور اٹھایا بھی جائے گا اور جو تمہارے اعمال ہیں اس کی تمہیں خبر بھی دی جائے گی۔ ذالک وذالک علی اللہ یسیر، اور یہ کام اللہ پر بہت آسان ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، تو پھر تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، اس دن جس دن اللہ تعالیٰ تم ساروں کو جمع کر لے گا، اور کیا کہا جائے گا، یہ ہے وہ دن جو کہ کیا جاتا ہے نا، اکٹھا کر کے فیصلے کر دیے جاتے ہیں نا، ایک دوسرے کا جو نقصان اور حسرت میں، جب دوسرے کا جب نقصان ہو جائے تو حسرت میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو یہ پھر حسرت کا دن ان کے لیے ہوگا، تغابن، یعنی کہ حسرت میں مبتلا کرے گا یہ جمع ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ،
وَيَعْمَلْ صَالِحًا، تو جو لوگ ایمان لایا، جو شخص ایمان لایا ہوگا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، یکفر عنہ سیئاتہ، اس کی تو برائیاں اس سے دور کر دی جائیں گی، وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِہَا الْأَنْہار، اور اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، یہ کامیابی بہت بڑی ہے۔ تو اب یہ جو ہے ایک گروہ ہار گیا اور ایک گروہ جیت گیا، تو جو ہار گیا اس کو حسرت ملی اور جو جیت گیا ان کو خوشی ملی۔ تو یہ تغابن جو ہے یہ ہار اور جیت کا دن، اس کا بھی یہ ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ تو اس کا یہی مقصد ہے کہ جب حساب ہوگا جزا و سزا ہوگی تو ہار جیت ہوگی۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار خالدین فیہا، یہ آگ والے لوگ ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وبئس المصیر، اور برا ہے یہ لوٹ کر جانا، یعنی ٹھکانہ تو بہت برا ہے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، اور جو بھی کوئی تکلیف آپ کو پہنچتی ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، اور جو کوئی ایمان رکھتا ہے اللہ پر، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ وآتی اللہ وآتی الرسول، اور تم اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی۔ فإن تولیتم فإنما علی رسولنا البلاغ المبین، تو پھر اگر تم منہ موڑ لو تو ہمارے رسول پر تو صاف صاف پہنچا دینا ہے، اس کی ذمہ داری بس اتنی ہے کہ وہ پہنچا دے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تو وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر مومنوں کو توکل بھروسہ کرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، کہ یہ جو تمہاری بیویاں اور تمہاری اولادیں ہیں یہ تمہاری دشمن ہیں، بس ان سے ڈرو۔ مطلب یہ کہ کیسے دشمن ہیں کہ یہ تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیتے ہیں۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا، اور اگر تم درگزر کرو، اگر تم معاف کر دو اور درگزر کرو، وَتَغْفِرُوا، اور اللہ سے بخشش مانگو، تو ان اللہ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اب آزمائش اسی حساب سے ہے نا کہ ان کی محبتیں جو ہوتی ہیں وہ اللہ سے غافل کر دیتی ہیں۔ بیویوں کی محبت میں اور اولاد کی محبت میں انسان کیا کیا کچھ کر جاتا ہے، جو اللہ کی نافرمانیاں کر جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تو پھر تمہارے دشمن ہیں کہ تمہیں یہ گناہ کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، یقیناً تمہارے مال اور اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ کے پاس تو اجر بہت بڑا ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، بس تم اللہ سے ڈرو جتنی تمہیں طاقت ہے۔ واسمعوا، اور سنو، وآتیوا وانفقوا، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ خیرا لانفسکم، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ ومن یوق شح نفسہ، اور جو کوئی اپنے نفس کی لالچ سے محفوظ کر دیا گیا، بچا لیا گیا، یعنی نفس میں لالچ ہوتا ہے، تو جس کو نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا بس یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر تم اللہ کو قرض حسنا دو گے، اچھا قرض دو گے، یضاعف لکم ویغفر لکم، وہ اس کو تمہارے لیے بڑھا دے گا اور تمہاری بخشش کر دے گا۔ واللہ شکور حلیم، اور اللہ تعالیٰ تو بڑا قدر دان ہے، تحمل والا ہے، یعنی جو اللہ کی راہ میں جو خرچ کرے اللہ اس کی قدر کرے گا اور وہ تمہیں بڑھا چڑھا کر واپس کرے گا۔ تم جو خرچ کر رہے ہو وہ ایک طرح سے اللہ کو قرضہ دے رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارا قرضہ بڑھا چڑھا کر واپس کرے گا۔ عالم الغیب والشہادتی، وہ جاننے والا ہے غیب کا اور ظاہر چیزوں کا۔ العزیز الحکیم، وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ سورۃ الطلاق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن واحصوا العدہ، اے نبی جب تم لوگ اپنی عورتوں کو طلاق دینے لگو
تو ان کی عدت کے وقت میں طلاق دو اور عدت کو اچھی طرح شمار کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے. لا تخرجوهن من بيوتهن اور تم ان کو ان کے گھروں سے نہ نکالو. ولا یخرجن اور نہ وہ خود نکلیں. الا مگر ان یاتینا بفاحشۃ مبینہ یہ کہ وہ کوئی کھلی ہوئی گمراہی کا ارتکاب کریں. وتلک حدود اللہ اور یہ حدیں ہیں اللہ کی. اب یہاں پر جو عدت میں طلاق دینا ہے وہ عدت کیا ہوتی ہے کہ جب کسی کو عورت کو طلاق دی جاتی ہے تو 3 جو حیض ہیں وہ 3 ماہواریاں جو ہیں وہ عورت کی عدت ہے. اب ایک شخص نے اپنی بیوی کو 1 طلاق دی. اب اس کے بعد جب اس کی عدت کا زمانہ ہوا شروع تو عدت میں جو 3 ماہ آنے ہیں نا 3 ماہ آنے ہیں تو جب دوبارہ طلاق دی جائے گی یعنی دوسری طلاق جب دی جائے گی تو ایسے وقت میں طلاق نہ دی جائے جبکہ بیوی جو ہے حیض کی حالت میں ہو. تو جب وہ پاکی کی حالت میں ہو طہر کہتے ہیں اس کو طہر جب وہ طہر کی حالت میں ہو تو تب دوسری طلاق دی جائے. اس میں کیا ہے مصلحت یہ ہے کہ عدت عورت نے گزارنی ہے آدمی کے گھر میں. ایسا نہیں ہے کہ طلاق کا لفظ بولا اور وہ اٹھی اور جا کے اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھ گئی. ایسے نہیں ہے. عدت کی مدت جو 3 ماہ ہیں یا جتنے بھی 2.5 ماہ ہیں جتنے بھی کسی کے بنتے ہیں 3 ماہواریوں کی مدت وہ ساری اس نے شوہر کے گھر میں گزارنی. اور اب شوہر کے گھر میں جب گزارے گی تو اس کی حکمت اور مصلحت یہ ہے کہ عورت جب اپنے شوہر کے سامنے ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی طلاق کا فیصلہ واپس لے لے. اگر اسے کسی کوئی جھگڑا ہے یا ناپسندیدگی ہے تو وہ غصہ ہے جو کچھ بھی ہے تو وہ اس کا دور ہو جائے اور اسے معلوم ہو کہ عورت یہی ہے تو پھر اس کی گھر کے بس جانے کی یا طلاق دوبارہ نہ ہونے کی کوئی صورت بھی پیدا ہو سکتی ہے. تو یہ اس میں مصلحت ہے کہ طہر کی حالت میں پاکی کی حالت میں طلاق دی جائے. اسلام کا یہ منشا یہ ہے نا کہ ایک بار جو رشتہ قائم ہوا ہے وہ قائم رہے اور اچھے طریقے سے یہ چل جائے. لیکن اگر کوئی شخص اس بات کا خیال نہیں رکھتا تو طلاق تو ہو جاتی ہے لیکن گناہ ہوگا فسق ہوگا. تو اللہ پاک نے کہا کہ وہ تم ان کو ان کے گھروں سے نہ نکالو. وہ خود بھی نہیں نکلیں گی وہیں رہیں گی. اب اگر یہ ایک عورت کو گھر سے نکالنے کی کوئی صورت بتائی ہے نا اللہ پاک نے بس یہ ایک ہی بتائی ہے کہ اللہ ان یاتینا بفاحشۃ مبینہ کہ وہ جو ہیں کھلی بے حیائی کا ارتکاب کر لیں تو پھر تم کر سکتے ہو اس کو نکال سکتے ہو. اور اللہ نے فرمایا کہ یہ حدیں اللہ کی ہیں. جو کوئی اللہ کی حدوں کو سے زیادتی کرے گا وہ اپنی ہی جان پر ظلم کرے گا. لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا اور تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ بعد میں تمہارے لیے کوئی نئی بات پیدا کر دے. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ پھر جب وہ عورتیں اپنی مدت کو پہنچ جائیں یعنی اپنی عدت کو پورا کر لیں تو پھر فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ انہیں اچھے طریقے سے یا تو روک لو او فارقوهن بمعروف یا اچھے طریقے سے انہیں رخصت کر دو. وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ اور گواہی دیں تم میں سے 2 عدل والے. وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ اور وہ گواہی جو ہے وہ اللہ کی خاطر سیدھی گواہی دو. ذالکم یوعظ بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر یہ نصیحت اللہ تعالیٰ اس کو کرتا ہے جو ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر. ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا کوئی راستہ بنا دیں گے. اب جو اللہ نے کہا ہے کہ عورت کو روکنا چاہو تو اچھے طریقے سے روک لو تو اس کا کیا مطلب ہے کہ رجوع کا اختیار اللہ نے کس کو دیا مرد کو دیا ہے. تو طلاق کی جب ایک عدت پوری ہو جائے گی
تو اگر وہ عورت آدمی چاہے تو عورت کو روک سکتا ہے، لیکن اللہ پاک نے کہا کہ اچھے طریقے سے۔ تو اب طلاق کے دوران میں جن گواہوں کو بلایا جاتا ہے گواہی کے لیے، تو ان کو بھی اللہ پاک نے کہا ہے کہ ٹھیک ٹھیک گواہی دیں اور اللہ سے ڈریں۔ اور اگر کوئی کسی کے دل میں یہ خیال ہے کہ میں تو مشکل میں پھنس جاؤں گا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کو مشکل سے نکلنے کا راستہ اس کے لیے بنا دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ يَشَاءُ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تعالیٰ تو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ان اللہ بالغ امرہ، یقیناً اللہ اپنا کام پورا کرنے پر قادر ہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، تحقیق اللہ پاک نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ واللائی یئسن من المحیض من نسائکم، اور وہ خواتین جو تم میں سے اپنے حیض سے مایوس ہو چکی ہیں، یعنی ان کے حیض ختم ہو گئے ہیں، تو ان نسائکم ان ارتبتم فعدتہن ثلاثۃ اشہر، وہ تمہاری عورتیں تھیں، تو اب اگر تم نے ان کو طلاق دے دی ہے تو ان کے تو وہ حیض آتا نہیں ہے، تو ان کی عدت کیسے شمار ہوگی؟ وہ ان 3 مہینے پورے گزر جائیں گے، اور یہ قمری مہینے ہیں، چاند والے مہینے۔ واللائی لم یحضن، اور یہی عدت ان کی بھی ہے جنہیں ابھی حیض آئے ہی نہ ہوں، یعنی اگر کسی کا کم عمری میں نکاح ہو چکا ہے اور وہ ابھی تک لڑکی جو ہے وہ بالغ نہیں ہوئی، تو پہلے ہی طلاق ہو گئی ہے، تو اس کی بھی یہی عدت ہے کہ وہ بھی 3 مہینے کی عدت گزارے گی۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور جو حمل والی عورتیں ان کی عدت حمل کے بچہ کے پیدا ہونے تک ہے، جب بچہ پیدا ہوگا تب ان کی عدت پوری ہوگی، خواہ بچہ اگلے ہی دن پیدا ہو جائے طلاق سے، یا خواہ پورے 9 مہینے عورت کو انتظار کرنا پڑے، بہرحال جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا وہ عورت عدت میں ہی ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور اللہ تعالیٰ سے جو کوئی ڈرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے کام میں آسانی پیدا کر دے گا۔ ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو اس نے تم پر اتارا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ، اور جو کوئی اللہ سے تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ دور کر دے گا اس سے سیئات ہی، اس کی برائیاں دور کر دے گا، وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اس کو زبردست ثواب دے گا۔ اسکنوہن من حیث سکنتم، ان عورتوں کو اسکنوہن سکون یعنی جو رہائش ہے وہ بھی دو، رہائش کی جگہ مقرر کرو، ان کے لیے رہائش کا انتظام کرو جہاں پر تم رہتے ہو، یعنی اپنے پاس رکھو ان کو، من وجدکم، اور جو تمہاری حیثیت ہے نا، جتنا تم میں طاقت ہے اتنی حیثیت کا ان کو رہائش دو۔ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ، اور تم ان کو روک کر نہ رکھو کہ تم ان کو تنگ کرو، انہیں ستاؤ گے۔ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، اور جو حمل والیاں عورتیں ہیں، فَأَنفِقُوا، ان کو خرچہ دو، عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، جہاں تک کہ وہ اپنا حمل پیدا کر لیں، تب تک جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا تب تک کا خرچہ جو ہے مرد کے ذمہ ہے۔ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ، پھر جب وہ کر دیں اپنا بچہ پیدا کر لیں تو لکم فآتوہن اجورہن، تو پھر تم ان کی اجرت ان کو دے دو، یعنی جو دودھ پلانے کی کا نفقہ خرچہ جو ہوا وہ ان کے اجرت ان کی ادا کر دو۔ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اور بات جو ہے وہ بھلے طریقے سے کیا کرو۔ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ، تو اور اگر تم ایک دوسرے کے لیے مشکل پیدا کرو گے تو کیا ہوگا کہ اسے کوئی اور عورت دودھ پلا لے گی، یعنی اب بچہ پیدا تو کر لیا لیکن اب دودھ پلانے کا معاملہ آیا تو پھر جھگڑا ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ خرچہ تو دینا ہے آدمی نے، لیکن اگر تم جھگڑا کر لو گے تو پھر کسی اور عورت سے دودھ پلوا لیں گے۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، ہر وسعت رکھنے والا اپنی وسعت کے مطابق نفقہ دے گا، خرچ دے گا، کہ ایک عورت کا
اور بچے کا خرچ جو ہے آدمی خود تو لاکھوں خرچ کرتا ہے، لیکن جب وہ دینے کی باری آئے گی تو اس وقت وہ کنجوسی کرے گا اور چند ہزار دے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ ومن قدر علیہ رزقہ فلینفق مما آتاہ اللہ، اور جس کا رزق تنگ ہے، جو استطاعت نہیں رکھتا، تو اسے چاہیے کہ جتنا اللہ نے اس کو دیا ہے وہ اس کے مطابق خرچ کرے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا۔ سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، جلد ہی اللہ تعالی تنگی کے بعد آسانی بھی پیدا کر دے گا۔ یعنی اگر کوئی شخص یہ تنگی کے حالات میں ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے حالات اچھے کر دے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا، اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جنہوں نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی، وَرُسُلِهِ، اور اپنے رسولوں کی نافرمانی کی، فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، پھر ہم نے ان کا بڑا سخت حساب لیا، وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، اور ہم نے ان کو دردناک سخت جو ہے عذاب لگائے۔ فذاقت وبال امرہا وکان عاقبت امرہا خسرا، تو انہوں نے اپنے اعمال کا وبال چکھا اور ان کا جو اعمال کا جو آخری انجام ہے وہ خسارے والا ہے۔ اعد اللہ لهم عذابا شدیدا، آخرت میں اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، بس تم اللہ سے ڈرو اے عقل رکھنے والو۔ الذین آمنوا قد انزل اللہ الیکم ذکرا، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، تحقیق اللہ نے تمہاری طرف ذکر جو ہے بھیجا ہے، نازل کیا ہے۔ رسول یتلو علیکم، یہ رسول ہیں جو تمہارے اوپر تلاوت کرتے ہیں آیات اللہ، اللہ کی آیت کی، آیتوں کی، مبینات لیخرج الذین آمنوا، یہ آیات جو ہیں روشن ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ نکالے ایمان والوں کو، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرنے والوں کو، من الظلمات الی النور، اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائے۔ ومن یؤمن باللہ یعمل، اور جو کوئی اللہ پر ایمان لائے اور نیک اعمال کرے، یعمل صالحا، نیک اعمال کرے، یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، تو اللہ تعالیٰ انہیں جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ قد احسن اللہ لہ رزقا، اور تحقیق اللہ پاک نے ان کو بہت اچھا رزق دیا۔ اللہ الذی خلق سبع سماوات، اللہ وہ ذات ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے، ومن الارض مثلہن، اور اسی کی طرح کی زمینیں، یعنی 7 زمینیں پیدا کی، یتنزل الامر بینہن لتعلموا، اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان یعنی آسمانوں اور زمین کے درمیان اپنے احکام نازل کرتا ہے تاکہ لوگ جان لیں، یعنی لوگوں کو پتہ چل جائے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور بے شک اللہ نے تمہارے جو بھی علم ہے تمہارے پاس، اللہ نے اس سب کا احاطہ کر رکھا ہے۔ سورہ التحریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التحریم کا مطلب ہے حرام کرنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ شہد کو اپنے اوپر قسم کھا کے کہا تھا کہ میں آئندہ استعمال نہیں کروں گا شہد، تو اللہ پاک نے اس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی جو چیز اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے آپ اس کو کیوں حرام ٹھہراتے ہیں؟ تبتغی مرضات ازواجک، آپ اپنی بیویوں کی رضامندی چاہتے ہیں، واللہ غفور رحیم، اور اللہ جو ہے وہ تو بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یعنی یہ ایک جو آپ سے بھول ہوئی ہے تو اس میں آپ کا منشا کیا تھا کہ آپ کی بیویاں راضی ہو جائیں، تو اللہ جو ہے آپ یعنی اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، تو آپ یہ چیز ایسا نہ کریں۔ ہوا کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ عصر کی نماز پڑھ کے
جو آپ کے گھرانے تھے، جو 9 بیویاں جو تھیں آپ کی، تو اس میں عصر کی نماز پڑھ کے ہر گھر میں تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے جاتے تھے. حجرے بنے ہوئے تھے، ہر جو تھا ام المومنین کا الگ سے حجرہ تھا، تو آپ سب میں جاتے تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے، جس کی باری ہوتی، جہاں رہنے کی باری ہوتی پھر وہیں پر رہ پڑتے. تو ایسا ہوا کہ یہ معمول یہ چل رہا تھا. تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر آپ تشریف لے کر گئے، تو انہوں نے آپ کو شہد پیش کیا، وہ آپ نے پیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس گئے. حضرت عائشہ جو ہیں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، اور حضرت حفصہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں. تو جب انہوں نے دونوں نے یہ پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا آپ نے مغافیر کھایا ہے. مغافیر جو تھی یہ ایک طرح کی گھاس تھی وہاں کی، اور اس کے کھانے کے بعد منہ سے ایسے یعنی بو ہوتی تھی، جیسے کہ پتہ چل جاتا تھا کہ یہ کھایا. جیسے کوئی ہم لوگ پیاز یا لہسن کھا لیں تو فیل محسوس ہو جاتا ہے نا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کرتے تھے. آپ یہ چیزیں نہیں کھاتے تھے جن میں بو ہوتی ہے، اور ہر نماز سے پہلے آپ مسواک بھی کرتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آنے کا، بو آنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. لیکن انہوں نے ان دونوں امہات المومنین نے کچھ اور پلان کیا ہوا تھا. تو انہوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی میں جواب دیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کے منہ سے پھر یہ بدبو کیسی ہے، یہ بو کیسی ہے؟ اگر آپ نے مغافیر نہیں کھایا تو یہ پھر بو کیسی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شبہ ہوا کہ شاید جو میں نے شہد پیا ہے حضرت زینب کے گھر سے، ہو سکتا ہے کہ شہد کی مکھی نے وہ مغافیر کا رس چوسا ہو اور اس کا ذائقہ پھر شہد میں بھی آ گیا ہو. اس لیے وہ ناگوار سی چیز محسوس ہوئی آپ کو، کیونکہ آپ یہ بات بالکل بھی نہیں برداشت کرتے تھے کہ کوئی ہلکی سی بھی کوئی چیز ناگواری والی پیدا ہو. تو آپ نے قسم کھا لی کہ آئندہ میں شہد نہیں پیوں گا، کہ ہو سکتا ہے کہ کون کون سی مکھیاں جو ہیں اس میں کہاں کہاں سفر کرتی ہیں، کہاں کہاں سے وہ رس چوستی ہیں، تو کیسا ذائقہ ہو، تو آئندہ میں یہ پیوں گا ہی نہیں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس فرشتہ جبریل آتے تھے، تو اور آپ کا اللہ تعالیٰ سے براہ راست تعلق تھا، اس لیے آپ کو بہت زیادہ احساس رہتا تھا کہ مسواک اور صفائی کا بڑا خیال رکھتے تھے. اب یہ جو شہد نہ پینے کی قسم کھا لی، اس پر اللہ پاک نے یہ آیت نازل کر دی کہ کیا آپ اپنی بیویوں کی رضامندی چاہتے ہیں اور شہد حلال ہے تو آپ اس کو حرام کرتے ہیں. قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ تعالیٰ نے تمہاری قسموں سے نکلنے کا طریقہ تمہیں بتا دیا. واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم، کہ اب یہ قسم آپ کو توڑنی پڑے گی، اور اس کا کفارہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی آپ کا جو ہے مولا ہے. مولا سے مطلب ہے کہ کارساز، کام بنانے والا یا دوست. وہو العلیم الحکیم، اور وہ جاننے والا، حکمت والا ہے. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور یاد کرو کہ جب نبی نے اپنی کسی بیوی سے راز کے طور پر کوئی بات کہی. فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ، پھر وہ بات جو تھی بیوی نے اور آگے بتا دی، کسی اور کو بتا دی، اور اللہ تعالی نے نبی پر یہ بات ظاہر کر دی کہ جو راز تم اپنی بیوی کو دیکھ کر آئے ہو وہ تو آگے چلا گیا. تو رفع بعضہ او وعارض عن بعض، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کو راز بتایا تھا ان کے پاس جا کے کہا کہ ظاہر کر دیا کہ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تم نے یہ آگے بات کسی کو بتا دی ہے. تھوڑی سی بات ظاہر کر دی، تھوڑی سی چھپا لی نبی نے، یعنی مکمل پورے جملے نہیں بولے، بس اشارہ دے دیا کہ تم نے راز کی حفاظت نہیں کی. فلما نبأہا، پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات اپنی بیوی کو جتائی کہ یہ بات تھی جو تم نے آگے کر دی ہے، تو قالت، کہنے لگی، من انباءک ھذا، آپ کو یہ بات کیسے پتہ چلی؟
قال نبانی العلیم الخبیر، مجھے وہ علیم و خبیر ہستی نے خبر دی ہے۔ تو یہ ہوتا ہے نا ایسے کہ ہم لوگ کہہ دیتے ہیں ایک دوسرے کو کہ یہ بات آگے نہ کرنا، اگلا جو ہوتا ہے وہ آگے کر کے کہتا ہے آگے نہ کرنا، تو وہ بات پورے شہر میں چلی جاتی ہے اور ہم بڑے مطمئن ہوتے ہیں کہ ہماری بات جو آگے اگلے بندے کے پاس محفوظ ہے۔ اسی طرح بات ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ قسم کھائی تھی نا، تو اب جو تھی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ بات فرمائی آپ نے کہ میں نے شہد نہ پینے کی قسم کھا لی ہے، تو اب یہ بات تم کسی کو بتانا نہیں، تاکہ آپ کا مقصد یہ تھا کہ حضرت زینب جن کے گھر سے آپ نے شہد پیا، ان کو اگر پتہ چلا، وہ چونکہ شہد کا کرتی تھی، کام بھی کرتی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس جاتے تھے تو ان کو شہد پلاتی تھی، تو اب ان کو پتہ چلے گا تو انہیں دکھ ہوگا کہ میں نے تو آپ کو شہد پلانا تھا اور آپ نے اس کے نہ پینے کی قسم کھا لی ہے۔ اس لیے انہوں نے حضرت حفصہ سے کہا کہ تم نے یہ بات کسی کو بتانی نہیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، ان کی دوستی زیادہ تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، تو انہوں نے اپنی دوست کو یہ بات بتا دی، تو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد نہ کھانے کی قسم کھا لی ہے۔ اللہ پاک نے آپ کو بتا دیا، اللہ پاک نے کہا کہ جو کام آپ جو چیز حلال کو آپ حرام ٹھہرا رہے ہیں، تو وہ چیز تو ہے آگے آپ کی بیوی نے دوسری سے بات بھی کر دی ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ پاک نے بتایا تو آپ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس طرح سے بات کی کہ جیسے آپ جتلا رہے ہوں، ان کو بات جتلا رہے ہوں کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا اور تم نے آگے کر دی بات، پوری بات بھی نہیں بتائی، پوری اس لیے نہیں بتائی کہ انہیں شرمندگی نہ ہو، لیکن اتنا جملہ کہہ دیا کہ مجھے تمہارے اس بات کا علم ہو گیا ہے جو تم نے حضرت عائشہ سے کہی ہے، اس طرح کا جملہ کہہ دیا۔ تو اب وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کو یہ بات کس نے بتائی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میرے اللہ نے بتائی ہے۔ تو اب ان دونوں کو، یعنی دونوں شریک ہو گئی نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نافرمانی میں، تو اللہ نے کہا آیت نمبر یہ دیکھیں 4 میں، ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، اگر تم دونوں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے تمہارے لیے، یہ جو دل میں جو بات آ گئی تھی، جو دل مائل ہو گئے تھے، وہ اللہ پاک اس کو معاف کر دیں گے۔ تو دونوں کو حکم دیا گیا، حضرت حفصہ کو بھی حضرت عائشہ کو بھی، کہ یہ توبہ کر لیں۔ وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اور اگر تم نے نبی کے مقابلے میں ایک دوسرے کی مدد کی، یعنی ایک دوسرے، یہ دونوں زیادہ پکی سہیلیاں تھیں، 9 جو بیویاں تھیں ان میں یہ دونوں کے درمیان زیادہ دوستی تھی، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہونے کی مدد کی کہ وہ حضرت زینب کے گھر نہ جائیں، شہد نہ پئیں، تو نبی کے خلاف ہونے میں مدد کی ایک دوسرے کی، تو پھر تم جان لو فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، تو اللہ اپنے نبی کا مولا ہے، رکھوالا ہے، مددگار ہے، وجبریل، اور جبریل ان کے مددگار ہیں، وصالح المؤمنین، اور صالح مومنین ان کے مددگار ہیں، والملائکۃ بعد ذلک ظہیرا، اس کے علاوہ اللہ پاک نے فرشتے بھی ان کی مدد کے لیے مقرر کر رکھے ہیں۔ یعنی تم یہ نہ سمجھو کہ تم اگر ایک دوسری کی مدد کر رہی ہو، ایک دوسری کی فیور کر رہی ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی مدد نہیں کرے گا۔ اللہ تو اتنی بڑی بڑی مدد بتا دی اللہ پاک نے، ایک عورت دوسری عورت کی کتنی مدد کر سکتی ہے، لیکن یہاں پر اللہ نے جو مدد بتا دی اپنی جبریل علیہ السلام کی، نیک مومنین کی، فرشتوں کی، سارے ہی مددگار ہیں نبی کے، تو اس لیے تم توبہ کرو۔ عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا، اب دیکھیں کہ چھوٹی سی بات ہے لیکن اللہ پاک نے ایک پوری صورت اتار دی، پوری صورت میں جو احکام دے دیے، بات بھی کھول کر سامنے آ گئی کہ ان زوجات جو تھیں وہ ایک طرح سے ہوتا ہے نا کہ راز تھا، جو وہ راز بھی سارا کھل گیا، اور پھر انہیں توبہ کا بھی حکم دیا گیا۔ پھر آگے ایک اور بڑی سخت بات ہے کہ یعنی کہ
ایک طرح کا سمجھے کہ کیسا ڈراوا ہے کہ انہیں کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ بھی ممکن ہے کہ اگر تم یعنی توبہ نہیں کرتی ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتی ہو تو یہ بھی ممکن ہے کہ تمہارا رب تم کو اللہ کو اس بات میں دیر نہیں لگے گی کہ وہ تمہارے بدلے میں کہ وہ نبی تمہیں طلاق دے دیں، ان طلاق کنہ وہ تمہیں طلاق دے دیں، ان یبدلہ ازواجن خیرم من کنہ، اور ان کے تمہارے بدلے میں اللہ ان کو بہترین بیویاں عطا کر دیں جو تم سے زیادہ اچھی ہوں گی۔ وہ کون ہوں گی؟ مسلمات مومنات، وہ فرمانبردار ہوں گی، مومن ہوں گی، قانتات فرمانبرداری اختیار کرنے والی، تائبات توبہ کرنے والی، عابدات عبادت کرنے والی، سائحات روزہ دار، سیبات و ابکارا، اور چاہے وہ کنواری ہوں چاہے ان کے پہلے شوہر ہوئے ہوں۔ تو یہ ساری باتیں ہیں، تو آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کا کیا حال ہوا ہوگا یہ ساری باتیں سننے کے بعد۔ تو اسی طریقے سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی سی بھی خطا یا بھول ہو جاتی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کھول کے بتا دیتے ہیں۔ نبی کے گھر والوں سے ہو جاتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کھول کے قرآن پاک میں بتا دیتے ہیں، قیامت تک کے لیے قرآن میں یہ پڑھا جائے گا کہ ایسا ہوا تھا، ایسا ہوا تھا، ایسا ہوا تھا۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو بندہ جتنی اعلیٰ پوسٹ پر ہوتا ہے اس کی احتیاط بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے، اس کے اوپر کیونکہ اثرات اس کے دوسروں پر پڑنے ہیں۔ نبی اور نبی کے گھر کے اثرات جو ہیں عام عوام نے قبول کرنے ہیں، اس لیے ان کو زیادہ سخت تاکید کی جاتی ہے، ان کی ٹریننگ زیادہ سخت ہوتی ہے۔ تو اب یہاں پر اللہ پاک نے یہ کہہ دیا، تو اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ آگ کون سی ہے؟ وقودھا الناس والحجارۃ، وہ آگ اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس کے اوپر تو بڑے ہی سخت کڑوے مزاج والے شدید جو ہیں وہ فرشتے مقرر ہیں، یعنی جہنم کے جو داروغے ہیں وہ بڑے سخت ہیں، انتہائی اکھڑ اور کڑوے مزاج والے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کا جو حکم ہوتا ہے، اللہ نے انہیں حکم دیا وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین کفروا، اے کافرو، لا تعتذروا اليوم، کہا جائے گا کہ آج اپنی معذرتیں پیش نہ کرو، انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں تو وہی بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم عمل کرتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کے حضور سچی توبہ کر لو۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، ممکن ہے ان قریب تمہارا رب تمہارے گناہوں کو تم سے دور کر دے۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اس دن اللہ تعالیٰ یعنی وہ جو دن قیامت کا ہوگا اس دن اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اور ایمان والوں کو رسوا نہیں کرے گا۔ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، بلکہ ان کو جو نور ملے گا ان کے نیک اعمال کے صلے میں، وہاں جو ان کو نور ملے گا وہ ان کے آگے اور ان کی دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا۔ یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، وہ لوگ کہیں گے کہ اے اللہ ہمارا نور مکمل کر دیجئے اور ہمیں بخش دیجئے۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اب نور مکمل ہونے کا یہ ہے کہ جو اللہ کا وعدہ ہے کہ سورہ حدید میں گزر چکا نا کہ منافق بھی شروع میں نور سے فائدہ اٹھائیں گے، پھر آگے جائیں گے تو وہ نور ان کا سلب کر لیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے مومن لوگ کہیں گے کہ اے اللہ ہمارا یہ جو نور ہے اسے مکمل کر دے کہ یہ ہم سے راستے میں چھوٹے نہ، کہ جو ہم نے جنت کا راستہ طے کرنا ہے، پرصراط پار کرنا ہے، تو یہ نور ہمارا مکمل ہمیں وہاں تک لے جائے۔ تو یہ دعا وہ کریں گے۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک آپ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی کافروں سے جہاد کرو اور منافقوں سے اور ان پر سختی کرو۔ ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وبئس المصیر، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا
کفر امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اللہ تعالیٰ ان کے لیے دو عورتوں کی مثال بیان کرتا ہے، ایک بیوی تھی نوح کی اور ایک بیوی تھی لوط کی، کانتا تحت عبدین من عبادنا الصالحین، تو یہ دونوں جو تھیں ہمارے دو نیکوکار بندوں کے ماتحت تھیں، یعنی ان کی بیویاں تھیں، حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام، تو یہ اتنے صالح بندے ہیں، تو ان کی یہ ماتحت تھیں، فخانتہما، تو ان دونوں نے ان کے ساتھ خیانت کی، فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا، تو وہ اللہ کے اللہ تعالیٰ نے پھر جب ان کو عذاب دیا تو وہ کوئی بھی چیز ان کی نبی کے ساتھ جو انہوں نے بے وفائی کی تو کچھ پھر ان کے کام نہیں آیا اللہ کے مقابلے میں، وقیل ادخلا، اللہ نے ان دونوں سے کہا کہ النار مع الداخلین، داخل ہو جاؤ، داخل ہونے والوں کے ساتھ آگ میں داخل ہو جاؤ، وضرب اللہ، یعنی دیکھیں کہ اللہ پاک نے بتا دیا ساتھ میں کافروں کی کافر بیویوں کا انجام بھی بتا دیا، اگر کوئی نبی کے ساتھ خیانت کرے، نبی کا کہنا نہ مانے یا نبی کے ساتھ نافرمانی کرے، تو اللہ تعالیٰ تو نبی کا مولا ہے، دوست ہے، حمایتی ہے، مددگار ہے، تو اللہ کے مقابلے میں کسی کو بھی آنے کی جرت نہیں ہوگی، اور انہیں آگ میں داخل کیا گیا۔ وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، یہ دو تو نافرمان عورتوں کی مثال دی گئی، آگے اللہ تعالیٰ دو صالح عورتوں کی مثال دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے ایمان والوں کے لیے کرتا ہے کہ دو ایمان والی عورتیں، امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی، اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنت، جب اس نے کہا کہ اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے، ونجنی، اور مجھے نجات دے دے، من فرعون و عملہ، فرعون سے اور اس کے کام سے، ونجنی من القوم الظالمین، اور مجھے ظالم قوم سے بھی نجات دے دے۔ تو یہ حضرت آسیہ علیہ السلام جو ہیں رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں، یہ فرعون کی بیوی تھی، تو فرعون جو ان پر ظلم کرتا تھا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اپنے اللہ پاک میرے لیے جنت میں گھر بنائیں اور فرعون کے ظالم قوم کے عمل سے مجھے نجات دیں۔ اب یہ جو ہے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کسی کا جتنا مرضی قریبی رشتہ ہو، ایمان ہی کام آئے گا، ایمان کے بغیر کوئی رشتہ کام نہیں آئے گا، پیغمبر بھی اپنے کسی رشتہ دار کو نہیں بچا سکیں گے، اور کوئی نیک عمل کرنے والی عورت ہو اور اس کا شوہر چاہے فرعون ہی کیوں نہ ہو، نیک عمل کرنے والی عورت کو اللہ نجات دے گا۔ وہ مریم ابنت عمران التی، اور دوسری جو نیک خاتون ہیں وہ ہیں مریم جو کہ عمران کی بیٹی ہیں، تو وہ کیا، ان کی کیا خوبی ہے، الذی احسنت فرجہا، جنہوں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تھی، یعنی وہ پاک باز تھیں، فنفخنا فیہ من روحنا، ہم نے ان کی طرف اپنی روح پھونکی تھی، بھیجی تھی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وصدقت بکلمات ربہا، اور انہوں نے ہمارے اپنے رب کے کلمات کی تصدیق کی تھی، وکتبہ، اور اس کی کتابوں کی، وکانت من القانتین، اور وہ اطاعت شعار لوگوں میں شامل تھیں۔ تو یہاں پر دو نیک عورتیں اور دو بری عورتیں، ان کا تذکرہ کر کے اللہ پاک نے مسلمان عورتوں کو اور مسلمان گھرانوں کو سبق دے دیا کہ اللہ کے ہاں کام آئے گا تو نیک اعمال کام آئیں گے، اپنے گھر والوں کو بچا لو اللہ کی آگ سے۔ تو یہ رشتے جو ہیں یہ ایمان کے ساتھ چلیں گے، اگر ایمان نہیں ہے تو رشتے نہیں چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے شوہروں کو، سب کو ایمان کی دولت جو دی ہے اللہ تعالیٰ اس میں ثابت قدم رکھے، اور یہ ایمان کے ساتھ ہی زندگی ہو، ایمان کے ساتھ ہی موت ہو، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره، أهل أنت أن تعبد، أهل أنت أن تحمد، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
اللهم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، اللهم طهر قلوبنا من النفاق وطهر أعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس، اللهم إنا نسألك علما نافعا، اللهم إنا نسألك رزقا حلالا طيبا، اللهم تقبل قيامنا، اللهم تقبل قيامنا وصيامنا وركوعنا وتلاوة القرآن. اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا، اللهم اجعلنا من الصابرين، اللهم اجعلنا من الصادقين، اللهم اجعلنا من القانتين، اللهم اجعلنا من المنفقين، اللهم اجعلنا من المستغفرين. اغفر لنا ذنوبنا كلها، اغفر لنا ذنوبنا كلها. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، فاعف عنا يا كريم، فاعف عنا يا رحيم، فاعف عنا يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا من أتقاء شهر رمضان، اللهم تقبل قيامنا وصيامنا وسجودنا يا الله يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي غزة وفي سوريا، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم عليك باليهود، اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم تقبل شهداءهم، اللهم ارحم، اللهم اشف مرضاهم، يا شافي الأمراض اشف مرضنا ومرض المسلمين، يا شافي الأمراض اشف مرضنا ومرض المسلمين. اللهم اشف مرض المجاهدين، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم سدد رميهم، اللهم أطعمهم وألبسهم من طعام أهل الجنة، اللهم استر عوراتهم وآمن روآتهم، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مقتدرا، اللهم انصرهم نصرا قريبا. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك من الخير ما سألك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من الشر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ، أنت المستعان وعليك البلاغ، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وإخواننا من النار. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور بصرنا وجلاء همنا وذهاب حزننا. اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا ولا تردنا خائبين. اللهم تقبل دعاء، اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.